اب تقریر ہیں جناب قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب المسلم معود المجدد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کل میں نے اپنے جمعہ میں جو اپنا خطاب شروع کیا تھا اس میں میری گزارشات کا جو آغاز ہے میں نے میثاق النبیین سے کیا تھا، نبیوں والا عہد، نبیوں والا پختہ پیٹنٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ایک عہد لیا تھا، اس سے میں نے بات شروع کی تھی۔ تو میں نے اس عہد کے سلسلے میں چند موعود انبیاء کا بھی ذکر کیا تھا، مثلا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہود و نصارے کے موعود نبی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو میثاق النبیین کے مطابق اپنے بعد ایک مہدی اور ایک مسیح موعود کی خبر بخشی تھی۔ تو میں نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا بھی بطور ایک موعود وجود کے ذکر کیا تھا جو کہ میثاق النبیین کے مطابق آیا تھا۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ جماعت احمدیہ یا افراد جماعت احمدیہ یا وہ جماعت جو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے قائم کی تھی، یا ان لوگوں کا جو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کا عالم اسلام سے ایک دو تین جو اختلاف ہیں، ان میں سے ایک بنیادی اختلاف یہ بھی ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک امتی نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، یہ اس کی احسان ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اور باقی حیات مسیح کا بھی اختلاف ہے، اور بھی ایک دو مسئلے ہیں، لیکن یہ جو امتی نبی ہونے کا مسئلہ ہے یہ بڑی شدت سے اس پہ اختلاف اٹھا 1901 کے بعد۔ پہلے حضرت بانی جماعت علیہ السلام عالم اسلام کا ایک ایسا معزز وجود مانا گیا تھا اس زمانے میں کہ آپ کو پہلوان کا نام دیا گیا، لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ میں امتی نبی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، آسم کے ارشاد کے مطابق، اس سے پھر اختلاف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا اور شدت اختیار کر گیا۔ آج تک یہ اختلاف ہے، اور آپ لوگ سنا ہوگا ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کئی بن گئے ہیں عام اسلام میں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو دیا آسم کی پیروی میں، وہ اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس اس لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کی اطاعت کریں یا نبی کو ایسا ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے۔ اسی سلسلے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ میں نے یہ چند الفاظ اس لیے کہے ہیں کہ وہ جو میں نے کل آیت پڑھی تھی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ وَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضرت بانی جماعت اسلام نے عالم اسلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف میں مسیح موعود نہیں ہوں، مہدی مسعود نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امتی نبوت کا اعزاز بھی بخشا ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس پر آج تک یہ صلح اور یہ کمپرومائز نہیں ہو سکا مخالفوں کا۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے امتی نبوت بخشی ہے، مجھے غلام نبوت بخشی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس میں میثاق النبیین کی آیت پڑھی ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے، سورۃ آل عمران میں بھی آئی ہے، سورۃ احزاب میں بھی اس کا ذکر ہے، اس میثاق کے مطابق یقیناً حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام سے بھی وہ میثاق ہوا ہوگا، نبیوں والا عہد، اور اس میثاق کے مطابق آپ علیہ السلام کو بھی آئندہ زمانے میں آنے والے کسی وجود کی خبر دی گئی ہوگی، یقیناً دی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی پیش گوئی غلام مسیح الزمان کے متعلق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ پر انکشاف فرمایا، اور یہ انکشاف بھی اس وقت فرمایا جب کہ آپ کا اپنا دعویٰ محض ایک مجدد وقت کا تھا، ابھی آپ نے مسیحی اور مہدی یا امتی نبوت کے جو دعوے ہیں یہ بعد میں ہوئے ہیں۔ اس وقت بڑی تفصیل کے ساتھ اس وجود کا اللہ تعالیٰ نے آپ پر انکشاف فرمایا جو آئندہ زمانے میں آپ کی پیروی میں اور آپ کی دعا کے نتیجے میں کھڑا ہونے والا تھا، اور اسی پیشگوئی کو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خواہ اس کو کہہ لیں پیشگوئی غلام مسیح الزمان، خواہ اس کو پیشگوئی مسلم موعود کہہ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی پیشگوئی کا ہے جس کے دو نام ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو غلام مسیح الزمان سے متعلقہ پیشگوئی کہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غلام مسیح الزمان الہامی الفاظ ہیں، ساری الہامی الفاظ ہیں۔ تو مسلم موعود کا ٹائٹل جو ایک لقب ہے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے آنے والے اپنے غلام کو دیا کہ وہ مسلح اور موعود ہوگا، یعنی ایسا وجود اور ایسا اصلاح کرنے والا بندہ ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے۔ تو میں نے کل اپنے جمعے میں جو گزارشات کی تھیں اس میں میں نے حضرت مسیح عیسیٰ ناصری علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے متعلق، ان تینوں وجودوں کے متعلق جو موعود تھے میثاق النبیین کے مطابق دنیا میں آئے تھے، میں نے کچھ ذکر کیا تھا۔ تو آج میں اپنے اسی مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو میثاق النبیین کے مطابق جس وجود کی بشارت بخشی، آج میں کچھ باتیں اس کے متعلق کروں گا۔ تو وہ جو پیشگوئی ہے جس کا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا، میں اس سے پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جو باقی باتیں ہیں یا گزارشات ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 20 فروری 1886 کی بات ہے، حضور فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک نشان رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ آپ جب سورۃ مریم پڑھیں گے نا اب، تو وہاں پہ بھی جو مسیح ذکی غلام کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی بذریعہ ملائکہ ایک فرشتے کے حضرت مریم کو، اس میں بھی اس وجود کو ذکی غلام کو رحمت کا نشان قرار دیا گیا تھا۔ یہاں پہ جو بانی جماعت علیہ السلام کو جس وجود کی بشارت دی جا رہی ہے اس کو بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی پے در پے مسلسل دعائیں التجائیں اللہ تعالیٰ نے سنی، اور اس کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نشان رحمت آپ کو عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا۔ یہ سفر ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر تھا۔ قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے۔
فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں اور بڑے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بندے نے اللہ سب کے کلام کو سن کر آگے بتایا ہے کہ فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ یعنی آنے والے وجود کو فتح اور ظفر کی کلید بھی کہا ہے اللہ نے اپنے الفاظ میں۔ اللہ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں۔ میں صرف گزارش کروں گا کہ یہ 1 صدی پہلے کی باتیں ہیں، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کون ہیں جو زندگی کے خواہاں ہیں اور وہ کون ہیں جو موت کے پنجہ سے نجات پانے کے لیے بے قرار ہیں، اور وہ کون ہیں جو قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ آج اگر اے احمدی تھوڑا سا غور سے دیکھے گا اپنی جماعت میں جو حالات بن چکے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہیں جو قبروں میں دبے پڑے ہیں اور کون ہیں وہ جو موت کے پنجہ سے نجات پانے کی التجائیں کرتے ہیں اور وہ زندگی خواہش مند ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، یعنی اس کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ دین اسلام کا شرف قائم ہوگا اور کلام اللہ کا مرتبہ یعنی قرآن مجید کی شان بلند ہوگی، اور تا حق اپنی تمام حق برتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ با جائے۔ یہ باتیں بہت ساری اہم ہیں کہ کیا باطل تھا جس نے آنا تھا، اور کون سی وہ نحوست تھی جس نے آخر کار بھاگنا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کیونکہ وہ قادر ہے، قدرت مطلق اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے کن فیکون کرتا ہے۔ اس پیشگوئی میں یہ فرمانا اللہ کا کہ تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، یہ ایک نارمل بات نہیں ہے، بڑی خاص معنی رکھتی ہے۔ یہ اس معاملے کے متعلق انسان سوچتا ہے کہ جو کہ ایسا معاملہ ہو بظاہر اس کا امکان ہی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ اپنے کن کے ساتھ اس کو فیکون کر دے، اپنی طاقت کے ساتھ۔ ایسا ہی واقعہ جیسے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، وہ ایک نارمل واقعہ نہیں تھا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو تولد بخشا، پیدا کیا۔ وہ قدرت کا نشان تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص جو قدرت ہے کن فیکون کی، اس کے تحت وہ پیدا ہوا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی فرماتا ہے اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے ساتھ، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اب یہ بھی عجیب پیغام ہے اس میں کہ مجرم کون تھے یا کون بننے والے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اب یہ تو آغاز ہے اس الہام کا جو اللہ نے حضرت مرزا صاحب پر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ میں کیا آپ کو بخش رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے بریکٹ میں اس کے ساتھ لڑکا لکھا ہے، اپنا ان کا خیال تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رج سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجودوں کی بشارت بخش دی، ایک وجی اور پاک لڑکا، ایک ذکی غلام۔ اور لڑکے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قطعی، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، وعدہ فرما دیا، پختہ عہد کر لیا اپنے بندے سے کہ وہ تیرے تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اور یہاں پر اور آگے پھر جو الہام چلے گا، یا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی وفات تک 26 مئی 1908 تک اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق کوئی ایسی انکشاف نہیں فرمایا۔ میں انشاءاللہ آگے اس کا ذکر کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں بتائی، وہ کون ہوگا، کیا ہوگا، کہاں سے ہوگا، اللہ نے اس کو مخفی رکھا، اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنی ول پہ رکھا کہ میں جو چاہوں گا میں کروں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی پیشگوئی اس سلسلے میں، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔
آگے یہ جو معاملہ ہے لڑکے کا تو پہلے ہو چکا ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا. آگے اس کی لڑکی کی بتایا ہے کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے وغیرہ، آسمان سے آتا ہے تک. اس کے ساتھ پھر آگے جیسے دو وجودوں کا ذکر ہے، پہلے لڑکے کا اور پھر غلام کا. آگے اللہ نے اپنے کلام میں پھر اس کی ذکی غلام جو ہے اس کی بات شروع کر دی. فرمایا اس کے ساتھ فضل ہے، یعنی فضل اس غلام کو کہا گیا ہے، غلام مسیح الزمان کہا گیا ہے. اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے باتوں کو بیماریوں سے صاف کر دے گا. وہ کلمۃ اللہ ہے. یہ الفاظ بھی آپ آل عمران میں پڑھیں، سورۃ مریم پڑھیں میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بیان فرمائے ہیں. وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. ان معنوں کا یہ بھی الفاظ کا مطلب یہ ہے، کلمہ تمجید اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کو برتری ہر میدان میں دوں گا، وہ بالا رہے گا. کلمہ تمجید، بزرگ برتر کلمہ. آگے اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یعنی پر کیا جائے گا، میں اسے علم دوں گا، میں اس کو بھروں گا، پر کروں گا. اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضور نے فرمایا اس کی معنی میں جسم میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزان دل بند گرامی اردمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولا کعان اللہ نزلہ من السماء. یہ وہ جو سینٹرل جو ہے اس ذکی غلام کی جو مرکزی انڈیکیشنز، سمبلز، علامات کہہ لیں، یہ چیزیں ہیں علمی جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے. آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ غور کریں. اب جو میں مدعی غلام مسیح الزمان ہوں اور اپنے دلائل اور نشانات کے ساتھ جماعت احمدیہ آگے کھڑا ہوں. اس وقت جماعت احمدی کی کیا حالت ہے؟ اگرچہ میں بے کس بظاہر گمنام ہوں، سوائے اللہ کے اور اس نے جو نیک لوگ اور معاون مددگار کے طور پر مجھے بخشے ہیں، اس کے علاوہ میری کیا طاقت ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت جماعت احمدیہ جو دنیا کو دلائل سے للکارتی ہے، اس پر ایک زلزلہ طاری ہے. ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اندرونی طور پر، وہ کس حال میں ہیں. اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. اللہ کا جلال ظاہر ہوگا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہوگا. نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. یعنی کہ وہ ایسا انسان ہوگا جو ہمارا اس پر کلام نازل ہوگا، ہم اس کو تعلیم دیں گے، ہم اس کو پڑھائیں گے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. یہ بھی نشان ہے کہ ایک ایسا وجود وہ ہوگا کہ عام طور پر والدین کا ہی سایہ ہوتا ہے بچوں پر. اس میں بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کسی وجود سے اپنے ماں باپ میں سے کوئی محروم ہوگا بچپن سے ہی. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. اس وقت جب یہ الہام نازل ہوا تھا اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسیر یہ کون ہوں گے، آنے والے وقت میں کون یہ اسیر ہوں گے، کوئی پتہ نہیں تھا. یہ سب مخفی باتیں تھیں جو اللہ نے اس وقت بیان فرما دی کہ جب خود مدعی جو تھا اس وقت، ملہم جو تھا، اس کا اپنا دعویٰ صرف محض مجدد ہونے کا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے اور زمین کے کناروں تک شور پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. یعنی یہ سب باتیں ہوں گی اس کے ساتھ میں نے مقدر کی ہوئی ہیں پوری ہوں گی، پھر میں اس کو اپنی طرف بلاؤں گا اور جو اس کا نفسی نقطہ آسمان ہے اس پہ میں اس کو قائم کر دوں گا. وکانا امرم مقضیًا. یہ الفاظ بھی جب آپ سورۃ مریم پڑھیں گے تو وہاں پہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے ذکی غلام کا، آخر پہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جس کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا. تو یہ بات جو ذکی غلام حضرت میرا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، اس کے ساتھ بھی وہی بات ہے. اصل میں یہ جو ذکی غلام ہے اصل ہے ہی اس کا مثیل. پہلے مسیح ابن مریم کا یہ وجود مثیل ہے. جیسے وہ مریم تھی پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کی امت میں جیسی نیک عورت تھی، لڑکی تھی، اس کو اللہ نے ایک نشان بنایا اور پھر اس کو
اپنی قدرت کے ساتھ ایک بچہ ذکی غلام کی بشارت دی، وہ پیدا کیا۔ ایسے ہی آئندہ زمانے میں چونکہ محمدی سلسلہ مسیل ہے موسوی سلسلہ کا، اور محمدی سلسلے میں بھی ایک مریم وجود پیدا ہونے والا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام تھے۔ اور آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امت مسلمہ میں آج تک کسی خدا تعالیٰ نے کسی ولی کو یہ مریمی مقام نہیں دیا، اللہ نے مجھے مریم کہہ کر پکارا ہے۔ اور اس میں ایک راز تھا، اس بھید تھا ایک وجود کو مریم کہنے کے لیے۔ کیوں؟ حالانکہ آپ نے فرمایا اپنی کتابوں میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یا جو انسان بھی ابراہیم ہے، یعقوب ہے، موسیٰ ہے، مریم بننے کا کیا مطلب؟ کیونکہ مریم ایک چھوٹا مقام ہے بظاہر، اور احمد اور محمد کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا۔ اس کے باوجود یہ بھی الہام ہوا کہ اے مریم اپنے زوج کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، جو الہام ان پر ہوا تھا۔ کہ مریم مکان دینے کا الہام کیا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ محمدی مریم کی دعا، پہلے اس کو مریم بنایا محمدی مریم، پھر اس کی دعا اور اس کی برکت کا فیض پا کر اس کے وجود سے ایک آئندہ آنے والا وجود پھوٹنے والا تھا۔ جیسے موسوی مریم کے وجود سے ایک وجود پیدا ہوا بغیر کسی ظاہری اسباب کے، اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ اسی طرح محمدی مریم کا اعزاز بخشا گیا کسی امتی فرد کو عالم اسلام میں، پھر اس مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی۔ اس کی دعا شروع میں نے پڑھا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یعنی محمدی مریم نے التجائیں کی اللہ سے کہ مجھے ایسا وجود دے جو غلبہ اسلام کا وجہ بننے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تضرعات کو سنا، اس کے جواب میں اس وجود کو بخشا۔ وہ وہی ذکی غلام ہے، اور مسیل تھا پہلے موسوی ذکی غلام کا۔ تو وہ ذکی غلام جو تھا وہ کون ہوگا، کیا ہوگا؟ اس نے وہ جماعت جو آپ نے جس کی بنیاد رکھی اس میں سے وہ پیدا ہونے والا تھا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، اور وہی ہوگا، اور وہی ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور ہوا کیسے؟ اسی محمدی مریم کی دعائیں اور اس کی تضرعات کو قبول، جیسے اللہ نے قبول فرمایا، اس کے بعد اس کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں وہ ذکی غلام بن گیا، ان کا پیروکار تھا، ان کی غلامی میں آ گیا۔ یہاں پر میں نے وہ الہام پورا پڑھ دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات آپ لوگ میرے مضامین تو پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ کیسے ہوا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ کہ جب میری عمر تھی 24 سال کی تھی، میں طالب علم تھا۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ میری فطرت کو بھی جانتا ہے، مجھے اس نے کس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اگرچہ میں خود غریب ہوں، غریبی میں پیدا ہوا، غریبی میں رہا، اور ایسا بھی غریب نہیں ہے کہ جو کشکول جس کے ہاتھ میں اور وہ بھیک مانگتا پھر رہے، ایسا غریب نہیں تھا۔ میں الحمدللہ ایک کسان کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک اچھا زمین بخشی ہوئی تھی۔ وہ اپنے برادری میں، اپنے قبیلے میں بڑا معزز انسان تھا، لیکن کاشتکار تھا، خود چلاتا تھا۔ کچھ چند مزیرے بھی تھے اس کے، وہ اس کو زمین کو چلاتے تھے، لیکن وہ فوت ہو گیا، میں بچہ تھا۔ لیکن میں نے بڑی غربت دیکھی اپنے گھر میں، اور جس جگہ میں پیدا ہوا وہ جنگل تھا۔ جنگل میں پیدا ہونے والے شخص کو کون ایجوکیٹ کرے؟ جنگل میں تو جب میرا والد صاحب فوت ہو گئے، زمین اگر کسی انسان کی 100 مربع بھی زمین ہو، اگر اس کو پانی نہ ہو تو وہ زمین کیا کرے گی؟ یعنی زمین ہوتے ہوئے وہ بندہ جو اس پہ ہوگا، جس کا مالک ہو، وہ بے زمین بن جائے گا نا، کیونکہ پانی کے بغیر زمین کچھ نہیں دے گی۔ تو ایسے ہی حال میرے بھائیوں کا تھا۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں وہاں پہ پیدا ہوا۔ میں 6 مہینے کا تھا جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، کہ جب میرے والد صاحب فوت ہونے کے قریب تھے، میری 2 پھوپھیاں تھیں، وہ میرے والد صاحب سے دونوں چھوٹی تھیں۔ ان کا ایک اکلوتا بھائی تھا، اور یہ 3 بچے بھی میری دادی جان جو تھی وہ منتیں مانگ کر، یہ بچے آخری عمر کے تینوں بچے اس کو ملے تھے۔
یہ بھی شاید میں نے کسی جگہ ذکر کیا ہو کسی مضمون میں، لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں آج اس واقعے کو بھی، کہ میرا والد صاحب اور میری پھوپھیاں، 2 پھوپھیاں میری دادی کے گھر میں اس وقت پیدا ہوئیں جب میری دادی جان کے منہ میں دانت نہیں تھے، بڑھاپے میں جا کے. وہ اس کا واقعہ بھی آپ کے لیے ایمان فروز بھی ہوگا. وہ ایسے ہوا کہ ہم ایز اے مائیگریٹ ہو کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے 1947 کی جو پارٹیشن ہوئی تھی. ہمارا ڈسٹرکٹ لدھیانہ میں چک لوٹ نام ایک گاؤں تھا، وہاں پہ میرے والدین صدیوں سے وہاں پر آباد رہے ہیں. وہاں پہ میرے 3 دادے تھے، ایک کی شادی نہیں ہوئی، 2 کی شادی ہوئی، لیکن دونوں میں سے جو میرا بڑا دادا تھا، جو ریئل دادا تھا، وہ بڑا تھا سب سے. اس کے گھر میں اولاد ہوتی تھی، فوت ہو جاتی تھی، بچے زندہ نہیں رہتے تھے. ایک لمبا سلسلہ بچے بہت پیدا ہوئے، فوت ہوتے گئے، لیکن بہرحال وہ کافی زمین کے مالک تھے. میرے دادا جان کافی زمین کے مالک تھے، بلکہ گاؤں کا ارد گرد سارا مجھے اور لوگوں نے بتایا، کیونکہ میں نے تو نہ باپ کو دیکھا نہ دادوں کو دیکھا. دادے تو وہ ادھر ہی فوت ہو گئے، کہ وہ کافی ان کی جائیداد تھی اور کافی، لیکن بڑے منکسر المزاج تھے. اتنا بڑا جائیداد ہونے کے، زمین ہونے کے باوجود بھی خود اپنا کام کرتے تھے، کبھی کوئی نوکرداری یا کوئی ایسے کام نہیں کیا انہوں نے. میں اپنے باپ کی ولادت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ میری دادی، میں نے یہ باتیں میں اپنی ماں سے سنی ہیں. ایک دفعہ وہ اپنی کھیتوں میں وہ گھاس کاٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھی. تو عجیب اتفاق تھا کہ وہاں سے کوئی فقیر گزر رہا تھا. جب اس نے میری دادی کی وہ رونا سنا تو وہ رک گیا وہاں پہ، تو متوجہ ہوا. میری دادی جان کے قریب آ کر کہتے ہیں، مائی آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے، آپ کی کیا تکلیف ہے؟ میری دادی نے یہ کہہ کر کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسی میں تو رو رہی تھی، کوئی میرا مسئلہ نہیں، اس کو نظر انداز کرنا چاہا. لیکن پتہ نہیں وہ کیا فقیر تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا. وہ اصرار کرنا لگ گیا میری دادی سے کہ نہیں بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ مسئلے کے بغیر کوئی ایسے نہیں روتا. تو پھر میری دادی نے اس فقیر سے، اس آدمی سے، یا فرشتہ تھا کیا تھا بعد میں نظر نہیں آیا، میری دادی نے کہا کہ دیکھو یہ جو گاؤں ہے اس کے ارد گرد ساری زمین ہماری ہے، ہمارے پاس ڈھول ڈنگر، بھینسیں، دودھ، ہر چیز ہے، لیکن میرے گھر میں بچہ پیدا ضرور ہوتا ہے لیکن زندگی نہیں پاتا، اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے. تو اس بندے نے اس وقت میری دادی سے کہا کہ آپ کے گھر میں اولاد ہوگی لیکن آپ کو ایک کام کرنا ہوگا. میری دادی نے کیا اس نے کہا میری دادی سے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سے 2 پھل پسند ہیں، 2 پھلوں کا نام لیجئے جو آپ کو بہت پسند ہیں. میری دادی نے کہا کہ مجھے 2 پھل، ایک خربوزہ، ایک آم بہت پسند ہے. تو اس فقیر نے یا اس وجود جو تھا غیب سے کہاں سے آ گیا، اس نے کہا کہ اس وقت اسی لمحے آپ اپنے دل میں فیصلہ کر لیں کہ ایک پھل ان میں سے آپ کے لیے دنیا میں نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بخشے گا. یہ کہہ کے میری دادی نے اسی وقت اپنے دل میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ خربوزہ اس دنیا میں میرے لیے نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گی. وہ وجود چلا گیا، اس کے بعد نظر نہیں آیا میری دادی کو، یا کسی کو بھی نظر نہیں آیا. اس کے بعد میری دادی کے گھر میں میرے والد صاحب پیدا ہوئے. اللہ نے ان کو زندگی بخشی، بہت زندگی تو نہیں، وہ فوت ہو گئے تھے جب میں 6 ماہ کا تھا. اس کے بعد میری بڑی پھوپھی پیدا ہوئی اور ماشاء اللہ اس نے 88 سال کی عمر پائی، وہ 94 میں فوت ہوئی ہیں. اس کے بعد میری چھوٹی پھوپھی پیدا ہوئی، وہ 2002 میں غالباً یا 2001 میں فوت ہوئی ہیں، اور انہوں نے 93 ایئرز، وہ چھوٹی پھوپھی میری نے عمر پائی تھی، لیکن والد صاحب نے اپنی بہنوں کے مقابلے میں 49 ایئرز پائی عمر. تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دادی میری نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ایک پھل میرے لیے نہیں ہے، تو میں نے سنا ہے ماں سے اور لوگوں سے بھی کہ ہمارے گھر میں یہ میرا والد صاحب، میری پھوپھیاں پیدا ہوئیں، وہ بڑی ہو گئیں. میرے والد صاحب کی شادی ہوئی، جلدی ہو گئی تھی،
پھر آگے میرے بھائی پیدا ہو گئے تھے. میرا بھائی عبدالسلام بڑا بھائی ابھی وہ باقاعدہ حیات ہے پاکستان میں. دوسرا عبدالستار وہ بھی کوئی 68 ایئرس کا, وہ ادھر جرمنی میں ہوتا ہے. وہ جو دادی زندہ تھی جب اس کے پوتے بھی بڑے ہو گئے تھے, جیسے ادھر بچے ہیں یہ شعیب کے بچے ہیں اتنی عمر کے, اور اس سے بڑے ہو گئے تھے میرا بھائی عبدالسلام. تو ہمارے چونکہ ذمہ دارہ تھا ہندوستان میں, بڑی زمین تھی, وہ خربوزے عام ہوتے ہیں ذمہ داروں کے گھر میں. میرے بھائی کہتا ہے کہ یہ خربوزہ میں چیر کے میں اپنی دادی کے منہ میں ڈالتا تھا کہ اب یہ کھا لے, تیرا اولاد بھی ہو گئی, اس کی اولاد بھی اولاد ہو گئی. ہم لوگ, میری دادی منہ سے نکال کے پھینک دیتی تھی کہ میرے لیے یہ پھل دنیا میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اولاد بھی کیا چیز ہے, انسان اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے, لیکن نیک دے, خدا کی طرف جھکنے والی ہو. یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ واقعہ شاید پہلے نہ پتہ ہو یا میں کسی مضمون نہ لکھا ہو. یہ میرے والد صاحب اور میری پھوپھیوں کا ایک واقعہ ہے پیدائش. وہ کیسے ہوا تھا؟ جب میرے والد صاحب فوت ہونے کے قریب تھے, مطلب کہ وہ بیڈ پہ تھے, کس وقت انہوں نے فوت ہو جانا تھا. میری پھوپھیاں, ان کا بھی ایک واقعہ ہے کہ بڑی پھوپھی تھی, وہ احمدی گھر میں اس کی شادی ہوئی. چھوٹی پھوپھی کی اس زمانے میں احمدی غیر احمدی شادیاں کرتے تھے. ان کی شادی کسی ایسے خاندان میں ہو گئی جو غیر احمدی تھا. میرا والد صاحب بڑا مخلص احمدی تھا, بہت, اس نے دین کو دنیا پہ مقدم کر رکھا تھا. ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. ایک دفعہ میری چھوٹی پھوپھی اپنے بھائی کے پاس آئی, وہاں پہ اس کی چھوٹی بچی فوت ہو گئی. یہ ہندوستان کی بات ہے غالباً, یا مجھے یاد نہیں, یا پاکستان کی بات ہے. تو میرے والد صاحب نے اس کی بچی کا کفن سب کچھ تیار کیا. جب نماز جنازہ ہونے لگی تو میری والد صاحب سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. جب پوچھا گیا کہ شیر محمد آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا, اس نے کہا کہ میری جماعت کے میرے امام نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہمارا جنازہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اس کے مطابق ہم بھی نہیں پڑھتے. اس کے موقع پر وہ تدفین ہو گئی بچی کی, میری پھوپھی کی بیٹی جو فوت ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد میرا جو پھوپھڑا, اس نے بڑا رنج کیا اس بات کا. پہلے کچھ تعلقات نارمل تھے, لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے مستقل چھوڑ دیا. میری پھوپھی مجبور تھی, کچھ نہیں کر سکتی تھی. اور میری پھوپھی اس چھوٹی کے گھر میں بچیاں پیدا ہوئیں. ایک لڑکا تھا, وہ فوت ہو گیا. 6-7 لڑکیاں تھیں. بڑی پھوپھی جو تھی وہ ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے, وہ میرا پھوپھڑ اس کے گھر میں تھی. وہ بال فوت ہو گئی دونوں. میں اگلا بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے والد صاحب کی موت کا وقت قریب آ گیا, وہ بیڈ پر تھے, تو میری پھوپھیاں ملنے آئیں والد صاحب کو. ان کا اکلوتا بھائی تھا اور کافی اپنی برادری میں معزز انسان تھا. تو ان کو غم بھی تھا کہ بہت مشکل ہے کہ ہمارا بھائی یہ بچے گا نہیں, کیونکہ حکیموں نے, یہ ڈاکٹروں میں اس زمانے میں جو تھے, انہوں نے کو کہا کہ نہیں, اس کی امید نہیں ہے بچے گا. تو میری چھوٹی پھوپھی جو تھی, وہ میں 6 مہینے کا تھا, مجھے اٹھا کر والد صاحب کے قریب لے کے گئی کہ شیر امام تیرے دوسرے بچے تو کوئی تھوڑے سے بڑے ہیں. بڑا بھائی میرا 14 سال کا تھا, 16 سال کا, چھوٹا 12-13 سال کا. پھر اس کو بعد 2 بہنیں ہیں میری, وہ بھی ایک 6 سال کی تھی, ایک 3 سال کی تھی. میں بالکل 6 ماہ کا تھا. تو وہ لے کے گئی میرے والد کے پاس کہ شیر محمد یہ چھوٹا سا عبدالغفار, یہ اس کا کون وارث ہوگا, یہ کیا کرے گا, یہ کدھر جائے گا, اس کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو. تو میرے والد صاحب نے بولے نہیں, صرف آسمان کی طرف انگلی کی, اور اس میں وہ میسیج گئے تھے, میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ جو میں نے اس وقت پیش گوئی پڑھی ہے نا آپ کو, خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا, وہ جلد جلد پڑے گا اور سیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. میرے والد کو ان چیزوں کو نہیں پتہ تھا, لیکن میرا والد صاحب بوقت موت اپنے اس چھوٹے بچے کو اللہ کے حوالے کر گیا تھا. بہرحال میں اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور ہوں کہ جس طریقے سے میری زندگی پہلے گزری, یقیناً میں اس کے زیر سایہ ہی رہا ہوں اور آگے ہی بڑھتا رہا ہوں. تو میں نے یہ مختصر سا واقعہ آپ لوگوں کو بتایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس بات کا ابھی یہ واقعہ کیا ہوا. میری پیدائش کا جو پیشگوئی میں ان الفاظ کا ذکر ہے, اس الہامی پیشگوئی کے بعد بھی کافی
اس ذکی غلام کی بشارات حضور علیہ السلام پر نازل ہوتی رہیں اور یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کی وفات تک جاری رہا۔ کل سوال و جواب کی مجلس میں نے کچھ ذکر بھی اس کا کیا ہے کہ یہ جو الہامات کیوں ہوئے، یہ مبشر الہامات جو بعد میں اترے، اس کی وجہ کیا تھی بعد میں، اور میں نے کل بتایا بھی ہے بہت ساری چیزیں۔ تو آج میں کچھ اور بعض ایسی چیزیں اس پیشگوئی کے متعلق، یہ ایسی پیشگوئی ہے کہ ہمیشہ اس پہ بحث ہوتی رہے گی، اور اس کی تقاریر ہوں گی، اس کے بعض ایسے پہلو ہوں گے جو بعد میں لوگ اس کو بیان کریں گے۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں اور کرتا چلا جاؤں گا جب تک میں زندہ ہوں دنیا میں۔ 2-3 اور واقعے میں بتاتا ہوں ایسے ہی، جیسے کہ میں نے اپنے والد کا واقعہ آپ لوگوں کو سنایا کہ بوقت وفات اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے میری بہن تو اس کو سنبھال لینا، یا بھئی میں اس کی ماں کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے میرے پر احسان کیا اور مجھے اللہ کے حوالے کر دیا۔ ایسی 1-2 باتیں میں اکثر مضامین میں لکھتا ہوں، آج لوگوں کو میں اپنی زبان سے سناتا ہوں، کیونکہ تحریر پڑھتے ہیں لیکن جب زبانی بات سننے کا جو ایک اور رنگ ہے۔ یاد رکھیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، میں نے کبھی شعر نہیں پہلے کہا تھا، اب بھی نہیں کہا، لیکن اچھا طالب علم زمانے میں رہا ہوں۔ اچھا سے میری مراد یہ ہے کہ اپنے دور طالب علمی میں پوزیشن ہولڈر تھا، پوزیشنیں لیتا تھا، فرسٹ ڈویژن لیتا تھا۔ 2-3 جو فرسٹ 3 اور تھرڈ بچے جو ہوتے ہیں کلاس میں، ان میں ہمیشہ کبھی فرسٹ اور کبھی سیکنڈ کبھی تھرڈ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہی میں اپنے آپ کو کوئی انٹیلیجنٹ، کوئی ایکسٹرا آرڈنری میں جینس نہیں سمجھتا تھا، نہ میں تھا، لیکن اچھا طالب علم تھا، ذہین تھا۔ شاعر نہیں کیا، شعروں کو پسند کرتا ہوں، اردو شاعری مجھے پسند ہے، لیکن کبھی میں نے شعر نہیں کہا تھا زندگی میں۔ ایک دفعہ میں جب 24 سال کا تھا، وہ واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں، میں اپنے گاؤں سے، ڈاور کے ساتھ ہماری زمین تھی اس زمانے میں، آیا شام کو اپنی ماں کے ساتھ، ویکینڈ پہ میں چلا جاتا تھا اپنے ڈیرے پہ۔ میں اور ماں آئے، مغرب کے ٹائم کا تھا اس وقت۔ میں جب میں گھر میں آیا کچھ آدھے گھنٹے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میرے اندر کوئی منظوم کلام آ رہا ہے۔ میں نے قلم اٹھایا، ساتھ ہی کاپی تھی میری ایک، میں نے وہاں پہ وہ جو آ چکا جب، تو میں نے اس کو لکھ لیا۔ وہ میں 8 شعر تھے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اے میری اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میری غفار سن لے۔ میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا۔ گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں۔ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم۔ اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں۔ اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں۔ برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ یہ میں نے 8-10 منٹ میں، 15 منٹ میں وہ لکھ لیے شعر، یہ منظوم فکرے تھے، عجیب فکرے تھے یہ۔ سوچا یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ایک دعائیہ نظم سی لگتی ہے۔ بہرحال میں نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر عشاء کی سو گیا، ماں بھی سو گئی۔ صبح جب میں اٹھا، میں نے یہ شعر پڑھے تو وہ مجھے بڑی پیاری دعا لگی، یہ بڑی ایک پیاری دعا ہے، اس میں تو دعا ہے۔ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو یہ شعر پڑھ کے سنایا، میں ہمیں یہ تو بڑی اچھی دعا ہے، تو اس کو تو نماز میں پڑھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں کو بھی کہا، میرے چند دوست تھے اس زمانے میں، 1-2، زیادہ میری دوست نہیں رہے دنیا میں، زیادہ میں 1-2 ہی دوست ہوتے تھے۔ میں نے ان کو بھی دکھایا، یہ شعر ہیں، پڑھا کرو، آپ بھی پڑھا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو، یہ تو بڑی پیاری دعا ہے۔ یہ غالباً 3 مہینے ہوں گے یا 4 مہینوں کے بعد میں یہ پڑھتا رہا،
نماز میں پڑھنی اس دعا بھی اس کو جو میں نے لکھی تھی. تو ایک دفعہ پھر میں اس کے بعد ان دنوں میں خواب دیکھتا ہوں. ہماری ڈاور کے ساتھ جو زمین ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک زیریں کچھ علاقہ ہے, کچھ بالائی علاقہ ہے. بالائی علاقے پہ ایک حویلی تھی, میرے والد صاحب کے زمانے میں انہوں نے بنائی تھی. مجھے تھوڑی اس کی نقوش یاد ہیں کیونکہ میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. اس وقت بھی میں اس حویلی کو جانتا تھا. وہیں پہ میں چوتھی کلاس میں پڑھ رہا تھا جب میری نانی فوت ہوئی تھی. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس حویلی, کچی حویلی تھی, بڑا ڈیرا تھا, ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں. تو جو ہماری زیریں زمین تھی تھوڑا سا 5-6 ایکڑ کے بعد شروع ہوتی تھی. کسی زمانے میں فلڈ آئے تھے وہ وہاں پہ, اس کی وجہ سے زمین میں جہاں پہ فلڈ نے زمین خراب کر دی وہ زیریں بن گیا, باقی اوپر بالائی حصہ بن گیا. میں دیکھتا ہوں جو ہماری زیریں علاقہ ہے زمین کا, وہاں پہ حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آج کل تم تصویر میں دیکھتی ہو نا, ویسے ہی انہوں نے وہ جا رہے ہیں, ان کے ساتھ میں کوئی عصا ہے, وہ گزر رہے ہیں. میں بھاگ پڑا, وہاں پہ دوڑ پڑا. میں دوڑ کے خواب میں, اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انسان بھاگتا ہے وہ کیفیت ہی خواب کی الگ ہوتی ہے, کوئی پتہ نہیں لگتا منٹوں میں آدمی کہاں چلا جاتا ہے. تو میں وہ دوڑ پڑا, میں حضور کے پہلے آگے ان کے آ گیا. میں حضور کے آگے جا کر, حضور آتے ہیں بالکل وہی حضور جو آپ تصویر میں بھی دیکھتے ہیں, ایسی شکل وہی حضور. میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں, تو ہاتھ کا ماں بوسہ لیتا ہوں, اور میں حضور سے التجا کرتا ہوں کہ حضور آپ ہماری حویلی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں, تو آپ ہمیں بھی موقع دیجیے خدمت کا. حضور نے فرمایا کہ مجھے آگے کام ہے, تو واپسی بھی میں آپ لوگوں کے پاس آؤں گا. تو میں واپس آ جاتا ہوں حویلی میں, اور حضور آگے چلے جاتے ہیں. تو لمحوں میں خواب کیفیت بلتی ہے, حضور ہمارے وہ حویلی میں آ گئے. کچی حویلی میں ہم سب بہن بھائی ہیں, میری ماں ہے, تو ہم سب کو حضور نے اکٹھا کیا. میں حضرت مرزا غلام احمد مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. حضور نے ہم سب کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ نماز پڑھا کرو. اس کے بعد مجھے ارشاد فرمایا, غفار میرے ساتھ چلو, ہماری زمین پہ آج کل وہ گنے کا رس نکالتے ہیں, تم بھی پینا چل کے. میں بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے خواب میں خوشی سے پھولا نہیں سماتا. میں بھاگتا ہوں, کوئی برتن لوں. ایک چھوٹی چھوٹی بالٹیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں, اب بھی شاید ہوتی ہوں گی, سلور کی. تو مجھے ہم اپنی زبان میں اس کو کمنڈلی کہتے ہیں. میں نے وہ پکڑی, اس کو میں صاف کرتا ہوں نلکے پہ, وہ میں لے کر میں حضور کے پیچھے چل پڑتا ہوں. حضور آگے آگے, میں اس کے پیچھے پیچھے. بڑی لمبا سفر ہم نے طے کیا. میں حضور کے پیچھے پیچھے خوش ہوں, اور میرے ہاتھ میں وہ برتن ہے, حضور آگے آگے ہیں. قصہ کو ہوتا یہ کہ اس خواب میں حضور کی زمین میں ہم سب داخل ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا ایسا میں آئیڈیل قسم کی فصل کماد کی میں دنیا میں نے کبھی نہیں دیکھی. میں وہ دیکھتا ہوں, اتنا بلند وہ کماد ہے کہ اس کے ہوا جب چل رہی تھی, مجھے آج بھی وہ خواب ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جو کماد کی گنے ہوتے ہیں اس پہ وہ جو ان کا ہوتا ہے اینڈ, تو ایسے سب ہل رہا ہے. تو ایسی خوبصورت زمین میں ہم داخل ہو گئے, اور مجھے اتنا شدت سے اس کی خوبصورتی کا مجھ پر اثر ہوا. تو میں نے دل میں کہا کہ ہماری زمین تو کمزور ناقص ہے, کیوں نہ ہم اپنے اس کو فروخت کر کے ادھر ہی لے لیں حضور کے ساتھ, کم ہی ملے. یہ خواب کے لفظ ہیں جو میرے خیال دل میں آیا. وہاں پہ باہر گنے کا رس چل رہا تھا, میں نے پیا. اسی حالت میں ہوں, میری آنکھ کھل جاتی ہے, خواب ختم ہو جاتا ہے. 1 مہینے کے بعد یا کچھ وقت کے بعد میں ایک اور خواب پھر دیکھتا ہوں. یہ دعا تو میں پڑھتا جا رہا ہوں مسلسل. میں دیکھتا ہوں کہ ربا اور لالیاں کے درمیان ایک پرانے زمانے میں سیم تھی ایک. یہ بھی وہاں دریائے چناب ہے ہمارے ساتھ. پانی جب وہ اوور فلڈ ہوتا تھا, اوور کناروں سے وہ فلڈ آتا تھا, یہ فلڈ نے آ کے یہ زمینیں خراب کی ہوئی تھی. وہاں پہ مستقل ایک نالا بن چکا تھا, وہاں سے فلڈ پانی کا آتا, وہ گزر جاتا تھا, اور اتنا آتا تھا کہ بعض اوقات وہ کھڑا رہتا تھا. وہ سیم سی بن گئی. اسی سیم جو تھا, اسی کے شمال مغرب کی طرف بڑی اونچے وہ ایریا ہے, کیونکہ سیم وہ زیریں علاقہ تھا جہاں پہ فلڈ آتا تھا. میں اس کے شمال مغرب کی جو طرف تھی وہاں پہ تھوڑا تھوڑا سبزہ خواب میں دیکھتا ہوں. میں وہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے حضور کھڑے ہیں, حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہیں, اسی شکل میں جو ان کی تصویر میں ہے.
جب میں اپنے آپ کو ان کے آگے پاتا ہوں تو حضور فرماتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں خواب میں جو میں بتانے لگا ہوں، حضور فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. یہ ان کے الفاظ ہیں خواب میں. اور یہ کہہ کے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے بھی اٹھا لیے. یعنی میں ان کی دعا میں شامل ہو گیا. اور پھر میں وہاں پہ انہوں نے کیا دعا کی میں بعد میں بتاتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمایا. میں وہاں پہ جو دعا کرتا ہوں یہی دعا تھی جو غیب سے میری طرف، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے بعد. میں وہاں پہ حضور کے ساتھ جو دعا کی ہے وہاں پہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد وہ میری آنکھ کھل گئی دعا پڑھتے پڑھتے. لیکن اس خواب دیکھی، خواب بڑی خوشی ہوئی، بڑے ویری گڈ اور بڑی مبارک خواب ہے. اس سے آگے میں نہیں گیا. اس زمانے میں جب میں 24-25 سال کا تھا میرا تصور بھی نہیں آگے گیا. ہاں بڑی اچھی خواب ہے، مبارک خواب ہے. مسیح پاک کو ملا ہوں میں، یا ان کو دیکھا ہے، ان سے بات کی ہے. اس سے آگے ممکن نہیں تھا میرا ذہن آگے جاتا، نہ جا سکتا تھا کسی بھی احمدی کا. کیونکہ ہم لوگ جو احمدی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے پیروکار ہیں، لیکن ٹھیک ہے اچھی خواب ہے، ان کو دیکھ لیا ہے، آگے نہ میرے خیال کسی اور احمدی کا ذہن جا سکتا ہے نہ میرا گیا. وقت چلتا رہا. میں کچھ عرصہ کراچی چلا گیا تھا بے روزگاری کے سلسلے میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں. وہاں پہ میں نے کوشش کی میں کچھ جاب کروں. وہاں پہ کچھ اور لڑکے تھے. ایک موقع ایسا آیا وہاں پہ اکٹھے تھے دوست، انہوں نے اپنی خوابیں سنانی شروع کر دی. میں نے بھی یہ دونوں خوابیں سنا دیں. خوابیں سنائیں، خوابوں کو پتہ نہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیا خوابیں ہیں، کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا. وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لے لیا ایم اے میں. وہاں پہ بھی دارالحمد ایک ہمارا احمدیہ ہاسٹل ہے مسلم ٹاؤن میں نیو کیمپس کے ساتھ، وہاں پہ میری رہائش تھی. وہاں پہ بچے اپنے اپنے اسٹوڈنٹ کام کرتے تھے، مختلف میڈیسن کے بھی ہیں، ایم اے ایم ایس سی کے بھی ہیں. تو جب وہ ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے میرے کمرے میں دوست سارے، محبت کرتے تھے، میں بھی ان سے محبت کرتا تھا. تو سب نے وہ اپنی بھی خوابیں سنانی شروع کر دیں. یہ واقعہ کوئی 1 سال پہلے کا ہے. یہ جب میرے ساتھ مجھ پر ان خوابوں کی حقیقت کھلی اسے غالباً 1 سال پہلے کا ہے. ان سب دوستوں نے اپنی بھی خوابیں سنائیں. میں نے بھی وہاں پہ یہ 2 خوابیں سنا دی بھی میں نے بھی خواب دیکھی ہے. لیکن یہ خوابیں ہیں کیا اس کا کوئی پتہ نہیں، اس وقت بھی نہیں پتہ. یعنی 82 میں بھی کوئی پتہ نہیں، اینڈ کے قریب پتہ نہیں یہ ہے کیا ہے. خوابیں ہیں بڑی اچھی ہیں یار. پھر اس کے بعد وہاں پہ میں نے جب ایگزامینیشن دے دیا، میرا پروگرام تھا آگے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. وہاں پہ میں نے وہ ٹیسٹ وغیرہ سب کلیئر کر لیے. میری ریویژن بھی تقریباً جو مجھے پراسپیکٹس ملی امریکہ سے، وہ پہ ان میں ایک مسئلہ تھا کہ میں یہ جو ڈیوز ہیں یہ اخراجات میں کیسے پورے کروں. تو اس زمانے میں کسی زمانے میں میرا طار کا واقعہ میں نے کتابوں میں لکھا ہے، وہ وہاں پہ چھوڑتا ہوں اس واقعے کو. کہ انہوں نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ آپ احمدی ہیں. میں نے کہا ہاں احمدی ہوں بھی، اگر کوئی زندگی میں کوئی پرابلم ہو تو مجھے ملنا. تو اس واقعے کی بیس پہ میں اپنا زندگی کا جو علمی سفر تھا جاری رکھا. کیونکہ یہ خلفاء ہیں، حضرت مسلم کی اولاد ہیں. اس نے اگر مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ وعدہ پورا کرے گا. کوئی ایسا حالت میری زندگی میں آئی علم کے سلسلے میں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہ کوئی ہیلپ مل جائے گی. تو اسی بیس پہ میں نے وہ جو اپنی سب اساسی بھی میں نے وہ گروی رکھ دیے. تو میں نے یہ سب تیاری کر کے اس کے بعد پھر میں نے ان دنوں میں نے اپلیکیشن لکھی حضور کو، خلیفہ رابع کو. لیکن بہرحال حضور کی طرف سے یہ سارے واقعات ایک تقدیر تھے، میں سمجھتا ہوں ہونے تھے. اس میں کسی کا کوئی ناراضگی والی بات نہیں، نہ مجھے کسی سے اب ہے، نہ کسی کو مجھ سے ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا. وہ ہونا تھا، ہو گیا. حضور نے جو جواب دیا میری اپلیکیشن کا، میں نے ان کو کہا کہ سر یہ میری یہ حالت ہے، آپ نے مجھ سے پرامس کیا تھا. آج میں اس سٹیج پہ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہیلپ کرے تاکہ میں اپنا ایجوکیشنل سفر مکمل کروں. اور میرے اندر علم کی پیاس جو میرے بھائیوں نے رکھ دی. کچھ جماعت کے خلفاء کی تقریریں ہوتی تھیں کہ احمدی بچہ کوئی بھی ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا. اور کچھ میرے بھائیوں نے مجھے یہ کہہ کے کہ آپ یتیم ہیں، ہم تو نہیں پڑھ سکے، ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، آپ کچھ کریں، آپ ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں کرنی، ہم لوگ کریں گے، تم نے صرف پڑھنا ہے. مجھے وقف کر دیا پڑھائی کے لیے. جیسے جماعت میں بچے ہوتے ہیں، میرے بھائیوں نے مجھے علم کے لیے وقف کر دیا اور میں پڑھتا گیا. اور ہمیشہ انہوں نے مجھ سے خوشیاں دیکھیں ایجوکیشن کے سلسلے میں، کبھی بھی ان کو میں نے مایوس نہیں کیا. تو یہ علم کی پیاس بھی انہوں نے میرے بھائیوں نے میرے دل میں ڈالی. تو میں نے مرزا طاہر کو سارا کچھ لکھ دیا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ایک پولیٹیکل جواب تھا. ایک نظارت ہے تعلیم ہمارے
جماعت میں، انہوں نے مجھے لکھا کہ اگر ناظر تعلیم آپ کو اسکالرشپ دے دیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں تو آپ سے آپ کے وعدے کے مطابق میں ہیلپ کے لیے آیا ہوں۔ آپ اس وقت مرزا طاہر تھے، خلیفہ رابع نہیں تھے جب آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ اور ایک عام آدمی بھی، ہم عام آدمی ہیں، ہم بھی کوئی ایسا کسی سے وعدہ کریں گے تو اس کو دیکھیں گے، اس کی لاج رکھیں گے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور آپ اس کو پورا کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور الحمدللہ میرے آقا کی یہ جو اولاد ہے کوئی اتنی غریب بھی نہیں ہے، کوئی صاحب ثروت لوگ ہیں، کوئی غریب بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں کوئی کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی غریب بچے کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے۔ میں نے وہ وعدہ دلایا، ان سے مدد مانگی تھی، ناظر سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا، نہ ناظر کو میں نے اپلیکیشن لکھی، نہ ناظر تعلیم سے میرا کوئی سروکار تھا۔ میں نے مرزا طاہر کو جب وہ خلیفہ بن چکا تھا میں نے لکھا تھا کہ آپ کا یہ صاحب کا وعدہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ میں اس وقت اس سٹیج پہ ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ اور جماعتی احمدی کا اعلان بھی ہے خلفاء کا کہ کوئی بھی احمدی بچہ مالی مشکل کی وجہ سے اپنا اس کی تعلیم کو چھوڑنے نہیں دیا جائے گا۔ تو باہر انہوں نے جو جواب دیا پولیٹیکل ہے کہ اگر آپ ناظر تعلیم آپ کو وظیفہ دے دے تو میں اس میں دخل نہیں دوں گا۔ مجھے یہ جواب ملا، بڑی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا۔ بھی میں نے تو ایک ہیلپ آپ کے ہی وعدے کے مطابق مانگی اور اپلیکیشن لکھی، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم ہر مسلم کی اولاد کو جس طرح پوجتے نہیں لوگ، ہم لوگ ایسے پوجتے ہیں، میں بھی پوجتا تھا، میرا بھی یہی حال تھا۔ اتنی محبت دل کی گہرائیوں سے کہ یہ ایسی وجود کی اولاد ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیکھ سکتے یا کوئی ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو میں ایک دفعہ جیسے انسان پہاڑ سے نہیں گر جاتا، میرا یہ حال ہو گیا کہ میں نہ اوپر نہ نیچے، ویسی یتیم تھا وہ، جو میرا احساس تھا تو وہی میں نے گروی رکھ دیا۔ اور الحمدللہ میری بہت بہترین رزلٹ تھے جو بعد میں بھی ملے، اور محنت بھی میں نے بہت اس لیے کی تھی کہ میں ہر صورت چاہتا تھا کہ میں اپنا ایم حاصل کروں، میں جا کے باہر اسٹڈی کر کے اپنا اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ لیکن یہاں پہ آ کے جب انہوں نے یہ دیا تو میں گر پڑا، اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں پھر ابا سے واپس دارالحمد گیا لاہور، میری کیا حالت تھی خدا ہی جانتا یا میں جانتا ہوں، میں ریزہ ہو گیا تھا۔ اس حالت میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، میں نے کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے، وہ یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک احمدیہ ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن بنی ہوئی تھی۔ ان کا جو اجلاس ہر مہینے ہوتا تھا، ایک لڑکا جو اس کلب کا ممبر ہوتا تھا وہ اپنے ایک ٹاپک پہ وہ ایڈریس کرتا تھا باقی اسٹوڈنٹس کو۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ کس نے مجھے اس ایسوسیشن کا ممبر بنا دیا، میں نے نہیں کہا کہ مجھے بناؤ، پتہ نہیں کیسے بن گئی، یہ تقدیر پتہ نہیں تھی کوئی۔ اچھا، مجھے اس مہینے کہا گیا جب یہ واقعہ خط کا یہ ہو گیا، میں مایوس ہو کے آ گیا، اس وقت میں جب دارالحمد میں آیا تو مجھے کہا گیا کہ عبدالغفار اس دفعہ جو اجلاس ہو رہا ہے ہمارا ایسوسیشن جو ٹیلنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا، آپ نے اپنا ٹاپک لے لو اور آپ نے ایڈریس کرنا ہے آدھا گھنٹہ، اس کے بعد پھر جو اجلاس ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے دوران تعلیم جب میں 5th ایئر میں تھا، وہاں پہ 2 پیپر ہمارے ہوتے تھے، آج بھی ہوں گے، ایک ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، ایک ایسٹرن پولیٹیکل تھاٹ یا مسلم پولیٹیکل تھاٹ۔ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ میں بہت سارے تھنکر جو اس کو اسٹڈی کرتے تھے، اس میں سوکریٹس بھی آتا تھا۔ جب سوکریٹس آیا تو میں نے بھی اس کو اسٹڈی کیا، انگلش میں، میں نے انگلش میڈیم میں کیا ہے، میرے پاس وہ انگلش کی کتابیں تھیں۔ وہاں پہ ورچوئس نالج اس کا ایک کانسیپٹ آیا، سوکریٹس کا تھا۔ اس کی جو انٹرپریٹیشن کی تھی لوگوں نے یا جو کومنٹیٹر تھے کتابیں لکھنے والے، وہ میں نے پڑھی، وہ میں فیل کیا کہ نہیں یہ انکمپلیٹ ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا، ایسے جیسے بیان ہی ہوئی بات ہوئی، جیسے جب پہلی دفعہ نیوٹن نے دیکھا وہ سیب نیچے گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، وہ خود کہتا ہے کہ ایسے ہوا جیسے مجھے کوئی الہام ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اس وقت ٹک کسی نے میرے دل پہ کر دیا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ ٹھیک، یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ تو میں بڑا متاثر ہوا اس بات سے بھی، یہ واقعی بات تو کچھ اور ہے، ورچوئس نالج جو یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ لیکن چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور میرا مقصد بھی یہ تھا کہ میں اچھی محنت کر کے آگے اچھے رزلٹس لوں، آگے پڑھنا میں، تو یہ ٹائم نہیں ہے میرا اس کے بارے میں کنسیڈریشن کا۔ ہاں، یہ سوچا، ڈیسائیڈ کیا کہ جب کبھی ٹائم ملے گا تو اس پہ میں نے غور کرنا ہے، یہ حقیقت ہے کیا۔ تو بہر وہ میں نے امتحان دیے، آگے چلا گیا۔ جب میں فارغ ہو گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے اس دفعہ ٹیلنٹ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن میں جو
اجلاس ہوگا تو میں نے یہ ورچوئز نالج سلیکٹ کر لیا. میں نے کہا اس پہ میں تھوڑا سا غور کروں گا, میں ایک ریسرچ پیپر بھی لکھ لوں گا اور میں ایڈریس بھی کر لوں گا اپنے دوستوں کو. وہ ڈیوٹی میری ختم ہو جائے گی. لیکن جب میں بربا سے ڈپریس ہو کے مایوس ہو کے آیا تو بڑی حالت دیگر گوں تھی میری, تو میں نے اس پہ سوچنا شروع کر دیا. ورچو از نالج, اس کا مطلب یہ ہے کہ ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم. اب سوال یہ ہے کہ واٹ از ورچو, واٹ از نالج, نیکی کیا ہے, علم کیا ہے, اس کا سوال تھا. بھی ان میں سے ایک کا پتہ چل جائے دوسرے کا آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا. میں نے 10 دن 2 ہفتے بہت غور و فکر کیا, انتہائی اپنی صلاحیتوں کا اس پہ زور دیا کیا ہے کیا. اور ویسے بھی میں بچپن سے کوئی اس قسم کا طالب علم رہا ہوں کہ میں جس کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں کہ یہ میں کام کرنا ہے, اکثر میں کامیاب ہوا ہوں, وہ کر لیتا ہوں. میں نے سوچنا شروع کر دیا سیریسلی کہ یہ ہے کیا. بلیو میں آپ یقین کریں کہ میں 2 ہفتے اس پہ غور کرتا رہا. میں وہیں ورچوئز نالج آگے ایک سٹیپ بھی نہ میں چل سکا. ہے کیا کچھ بھی نہیں پتہ. 2 ہفتے کے بعد پھر ایک دفعہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا ٹائم ہو گیا, میں جمعہ پڑھنے چلا گیا. جمعہ پڑھ کے پھر میں واپس آ گیا. پھر میں نے شروع کر دیا غور و فکر, کیونکہ مجھے ایسا ہو گیا کہ میں چاہتا ہوں یہ حل, اس کا سوال کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, یہ ہے کیا. جب میں تھک گیا, کھانا کھایا تھا, اس کے بعد پھر یہ کنسیڈر کر رہا تھا, تھک گیا, تو پھر میں نے یہ سوچا, یہ بھی ایک سوال ہے بھی میں نے اس وقت کیوں سوچا, پہلے کبھی کیوں نہیں سوچا. اس وقت میرے دل میں آیا کہ یار اب میری بس ہے, آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ وٹ از دس تھنگ, وٹ از ورچو, وٹ از نالج, اٹ از بیانڈ اینڈ اوور مائی مینٹل کیپیسٹیز. کیوں نہ میں اللہ سے درخواست کروں, اس سے پوچھوں کہ یہ ہے کیا. وہاں پہ میں بیڈ پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا. میں بیڈ پہ ویسٹ کی طرف, قبلے کی طرف منہ کر کے میں نے اللہ سے پوچھنا شروع کر دیا. میں دعا کرنی شروع کر دی کہ میں پوچھوں اس سے. میں سجدے میں گیا. میں نے اپنی زندگی میں آپ لوگوں کی طرح آپ نے بھی یاد کی ہوں گی, وہ جو علم سے متعلق حضور علیہ السلام کی جو الہامی دعائیں ہیں وہ میں نے ازبر کی ہوئی تھیں. ہر احمدی کرتا ہوگا یقیناً, ہم طالب علم ہیں وہ پڑھتے ہیں. میں نے فقط وہ علمی دعائیں جو تھیں وہ پڑھنی شروع کر دیں سجدے میں, قبلہ کے رخ ہو کر, بیڈ پہ ہی, چارپائی پہ. وہ دعائیں یہ تھیں کہ رب زدنی علما, رب علمنی ما ہوا خیر عندک, یعنی اللہ اے رب مجھے میرے علم میں زیادتی فرما, رب علمنی ما ہوا خیر عندک, اے اللہ مجھے وہ علم دے جو میرے لیے باعث خیر ہے. رب ارنی انوار کلیات, اے خدا اے رب مجھے وہ انوار دکھلا جو محیط کل ہیں. رب ارنی حقائق الاشیاء, اے میرے رب مجھے حقائق الاشیاء چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما. اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. یہ میں نے دعائیں رٹی ہوئی تھی. تو میں اپنے موضوع سے متعلق تو دعا کر رہا تھا, لیکن دل میں یہی دعائیں تھیں الہامی, میں نے پڑھنی شروع کر دی کہ اے اللہ یہ مجھے علم دے. آپ یقین کریں 5 منٹ کے بعد 6 منٹ کے بعد مجھے پتہ لگ گیا سجدے میں میری دعائیں قبول ہو گئیں. یعنی میرے اندر تغیر پیدا ہو گیا, میں بدل گیا. میں نے محسوس کیا کہ کوئی طاقتیں میری دل کی طرف آ گئی, میرے وجود میں علم ڈالنا شروع کر دیا. میں سجدے سے اٹھا, پھر بہت خوش ہو گیا, بہت خوش ہوا. اب یہ کیا ہوا میرے ساتھ. آپ یقین کریں کہ جو سجدے میں گیا تھا عبدالغفار کوئی اور تھا, اس سجدے سے اٹھا وہ غلام مسیح الزمان بن چکا تھا. یہ کمال ہے ان دعاؤں کا جو حضور اسلام پر نازل ہوئی تھی, اور اس وجود نے ان سے فیض پایا جو آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کی غلامی میں اس کو بھیجنے والا تھا. جب سجدے سے اٹھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ, واقعہ کیا ہوا ہے. میں تو 2 ہفتے میں ایک لفظ نہیں لکھ سکا ورچوئز نالج ہے کیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ میری ہر طرف سے میرے اندر آ رہا کچھ چیزیں آ رہی ہیں. میں یہ پرسنل آپ کو تجربے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. الہام کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے روح القدس شامل حال کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. حضرت مہدی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنی کتابوں میں, میں زندہ آپ لوگوں کے سامنے گواہ کھڑا ہوں اس کا. اس کے بعد میرے ساتھ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا اس واقعے کے بعد
کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے کوئی طاقت مجھے ایسے میرے سے ڈیل کر رہی ہے کہ جس سے مجھے سمجھا رہی ہے. میں نے آج تک وہ وجود دیکھا نہیں، نہ میں کوئی فرشتہ ابھی تک دیکھا ہے، لیکن یہ میں نے یقین ضرور ہے کہ یہ کائنات کی یہ سب چیزیں جو بنی ہوئی ہیں یہ بھی دراصل ایک اینگل ہیں، یہ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کے ذریعے اپنے پیغام بندے کی طرف دیتا ہے. ہر بندے کے ساتھ یہ سلسلہ لگا ہوا ہے. ہر بندے کے اندر ہمارا ایک ڈیلیکیٹ ایک دل ہے. جب کسی انسان کا مصفہ دل ہو جاتا ہے تو جو سگنل ہیں ہر بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. لیکن جس کا یہ دل بہت انتہائی کلین ہو گیا ہے وہ بڑی جلدی اس کو ریسیو کرتا ہے سگنل کو، اس آواز کو. لیکن جن لوگوں نے اپنے دل ہی گندے کر لیے دنیا میں رہ کے، وہاں پہ بھی سگنل آتے ہیں لیکن ان کے دل اس اہل نہیں ہوتے کہ وہ اس کو کیچ کریں. بعض اوقات میں چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ہوائیں مجھ سے بات کر رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے یہ بتا کیا کہہ رہا ہے؟ میں چل رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں. کیا تم تصور کر سکتے ہو اس بات کا کہ ایسے بھی ہوتا ہے اس دنیا میں؟ یقیناً ہوتا ہے اور میرے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کوئی بالا علیم و خبیر ہستی مجھے پڑھا رہی ہے، مجھے ٹیچ کر رہی ہے، مجھے اشارے ملتے جا رہے ہیں. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ جو ڈیپ فلاسفی جو ہے یہ تو اس کا موضوع ہے، ورچوئس نالج، یہ تو نام چیز ہی نہیں. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سجدے سے جانے میں سے پہلے مجھے اتنا بھی علم نہیں تھا. میں اپنے سبجیکٹ میں ویری انٹیلیجنٹ، بڑا لائق اسٹوڈنٹ تھا. اور یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اچھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں چونکہ ایک مدعی ہوں، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں. مجھے مجبوراً یہ کہنی پڑ رہی ہے کہ جب میں نے ایم اے کا امتحان دیا تھا میرے دوستوں کا گمان مجھ پر تھا کہ یہ بشک اس دفعہ ٹاپ کرے گا یونیورسٹی. کئی دوستوں نے مجھے کہا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے اہل نہیں ہوں، حال اچھا ہوں، کر رہا ہوں. لیکن کئی دفعہ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ اس دفعہ یقین تو ٹاپ کرے گا. میں یہ بات میں بتانا نہیں چاہتا تھا، بتا اس لیے رہا ہوں کہ اپنے سبجیکٹ میں بڑا ٹھیک ٹھاک تھا. بلکہ اسٹوڈنٹ جو اپنے میرے فیلوز تھے ان کو پڑھاتا بھی تھا، میں سے مت بھی لیتے تھے. میرے فیلوز کا میرے بارے میں یہ گمان بھی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ واٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف فلاسفی، فلسفے کا موضوع کیا ہے. میں لا علم تھا کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. ورچو از نالج پیور فلاسفی تھا. تو اس کی مجھے کیسے سمجھ آئی تھی. پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد جو سلسلہ میرے ساتھ شروع ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سگنل آ رہے ہیں اور مجھے کوئی پڑھا رہا ہے. میں پھر وہاں پہ گیا کیونکہ میرے پاس تو پولیٹیکل سائنس کی کتابیں تھیں. میں نے کہا کہ یہ اس کی متعلقہ کتاب لو، پہلے فلسفے کو دیکھو ہے کیا. مجھے وہاں سے ایک پرانی انارکلی میں نے ایک پرانی کتاب دکان پہ گیا، میں نے ایک کتاب خریدی. وہ ایک ہسٹری آف گریک فلاسفی کی، ایک بڑا نامور ایک کومنٹیٹر ہے، فلاسفر ہے، اس نے لکھی ہے. میں نے وہ لی، میں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کر دی. اور جب میں کتاب پڑھتا گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ جو اس کتاب میں انسالوڈ پرابلم اس نے بیان کیے تھے فلاسفی کی میدان میں، لکھا تھا کہ یہ آج تک کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نارمل پتہ نہیں چل سکتا، عقل کے ساتھ ممکن نہیں یہ چیز. میں وہ جب کتاب پڑھتا گیا ساتھ ساتھ مجھے کوئی پڑھا رہا ہے، وہ وہاں پہ جو چیزیں انسالو کہہ کے چھوڑ دیا گیا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حقیقت یہ ہے. یہ الگ بات ہے، لیکن اس دن کی میں آپ کو بتاتا ہوں جس دن میں سجدے سے اٹھا. غالباً اسی دن کی واقعہ ہے یا اگلے دن کا ہے، اس دن میں صحیح مجھے یاد نہیں ہے. شام کے وقت میں بیٹھا تھا، مجھ پر یہ پہلی دفعہ یہ ورچو از گاڈ یہ الفاظ مجھ پر نازل ہوئے. میں ڈر گیا، اللہ کے آگے رونے لگ گیا کہ اے خدا میں بے علم انسان ہوں، مجھے نہیں پتا حقیقت کا. ورچو از گاڈ، کیونکہ آغاز ہوا تھا اس بات کا. میں بہت ڈرتا تھا اور میں ڈر گیا، رونے لگ گیا. اسی حالت میں 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد پھر شدید کے ساتھ یہ چیز مجھ پر آ گئی، ورچو از گاڈ. پھر اس کے بعد میں نے لکھا ورچو از گاڈ. ٹھیک ہے، یہ پہلا الہام تھا اس موضوع پر. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ورچوئس نالج سے بھی ایک بہت بالا ایک نظریہ دیا.
اور مجھے سمجھایا کہ ہے کیا. تو اگلی باتیں بات کی ہیں کہ میں نے وہ کتاب لی, وہ پڑھتا گیا, اور ساتھ ساتھ جب وہ بڑھتا گیا جو فلاسفی کی گتھیاں تھیں مجھ پر کھلتی گئیں. جیسے کہ کشتی نوح میں حضرت مسیح وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا فلسفہ قرآن میں ہے, تم اس سے قرآن سے حاصل کرو. تو وہ بک اتنے مجھے میری اس نے ہیلپ کی کہ میں اس کو پڑھنے کے بعد جو مجھے پتہ چلا کہ دنیا فلسفی میں وہ جو چیزیں ہیں انسالوڈ یا جن کے متعلق کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اس کو جانیں, اس کا پتہ چل گیا. اللہ نے مجھے وہ بتا دی, یہ حقیقت ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, کم و بیش میں 40 ڈیز میں وہاں پہ دارالحمد میں رہا تھا. اس کے بعد میری حالت تھوڑی سی غیر ہو گئی تھی. اس واقعے کے بعد میں ہمیشہ کمرے میں تھا, میرے اپنا الگ کمرہ تھا, کیوبیکل روم تھا میرا. تو میں ہمیشہ روتا رہتا تھا, اور مجھے پتہ چل گیا شاید میں اب زندگی نہ میں بچوں نہ میں شدت پہ مجھ پر یہ سوال چیز ہوگی کہ شاید میں اب نہ بچوں. اتنی خوشی ہوئی کہ ایسی ہوئی کہ جیسا کوئی بچہ لاوارث کسی ڈھیر پہ پھر رہا ہے, وہاں پہ اس کو ایک لال مل گیا. اب کیا گمان کریں گے کہ یہ بچہ کہاں پھر رہا تھا, یہ کیا ملا اس کو. تو اس کے بعد پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو عظیم و شان نعمت مجھ پر نازل فرمائی ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی شاید اب اینڈ ہے, شاید میں بچوں گا. تو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الفاظ سکھائے. یہ ہمیشہ میں اپنے احباب کو بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ پڑھا کرو, اس میں زندگی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تجھے اب زندگی بخشیں گے, اس کو پڑھا کر. میں نے پھر دن رات ان کو پڑھنا شروع کر دیا. 40 ڈیز کے بعد میں نارمل ہو گیا. یہ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ جیسے آنسم کو غار حرام, وہ ایک بلند شخصیت ہیں اور رحمۃ اللہ عالمین ہے اس کی جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہم لوگ ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. جب غار حرام میں پہلی دفعہ ان کو فرشتے نے دبایا اور بتایا اقرا بسم ربک کا, پہلی وحی ان پر نازل ہوئی, 4-5 آیات ان کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا فرشتے کو کہ میں تو ان پڑھ ہوں. پھر دبایا, پڑھ اقرا. حضور نے فرمایا میں تو ان پڑھ ہوں. پھر بھینچا. پھر حضور نے یہ آیات پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ گھر چلے گئے. جب گھر گئے تو فرمایا اپنی زوجہ کو کہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے اپنے نفس سے ڈر پیدا ہو گیا. یہ اس انسان کی بات ہے جس کے لیے پورا کائنات تخلیق ہوئی تھی. عبدالغفار کی کیا حیثیت ہے. جب اس پر یہ چیز نازل ہوتی تھی تو میں بھی ڈر گیا تھا. 40 دن کے بعد کم و بیش میں نارمل ہو گیا تھا, میں مضبوط ہو گیا تھا میرا دل. پہلے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ورچوئس گاڈ میں نے لکھی کتاب. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے بتایا, میں نے لکھا ہوا اپنے مضامین میں کہ اے عبدالغفار تیری دنیاوی جو تعلیم تھی وہ مکمل ہے, اب اس کے آگے نہیں ہوتی جانا. تیرا سفر ختم ہو گیا علمی, وہ جو PhD یا جو بھی تھوڑا ہے وہ ختم. اب میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹرڈ کرتا ہوں. یہ اللہ کی بات ہے. اور میں نے مرزا طاہر کو اس کی زندگی میں بتا دیا تھا کہ مجھے یہ باتیں خدا نے کہی ہیں کہ اب ہم تجھے علم دیں گے اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا. ایک تو ہوتی باتیں اپنی محفل میں بیٹھ کے کہہ لینا, اپنے گھر ماں باپ کے اپنے کر لے. ایک ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت جس کا چیلنج ہو کہ ہم علم والے ہیں اور ہم دنیا کو دلائل کے ساتھ فتح کر چکے ہیں. میں نے ان کے آگے یہ بات رکھی کہ دیکھو آزمائش کر لو میری, کہ مجھے اس نے دیا علم اور دیکھو کہ میں لاجواب کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. وہ خاموش ہو گئے. خاموش ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھ چکے تھے میری باتیں, وہ دیکھ کے میری مضامین کے معاملہ کچھ اور ہو گئے ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت پھر اسی دارالحمد میں تھا تو مجھے یہ کہہ دیا کہ اب تیری دنیاوی سفر جو علم کا ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اب تو دنیاوی جو علم ہے اس کا
سفر ختم کر دے، چھوڑ دے، اور اب جو میں کہوں گا تجھے وہی تو نے کرنا ہے، وہ تو ہی اسی کو کرنا ہے، وہی تیری زندگی ہے، وہی تیری پرپز ہے۔ آپ گواہ رہیں کہ میں اتنا اس ایم پہ ڈٹرمائنڈ تھا کہ میں نے ہر چیز دو پہ لگا دی، میں نے کہا کہ میں نے آگے جانا ہے اور اعلیٰ تعلیم پڑھنی ہے۔ جب یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تو ایک لمحے کے لیے بھی میری قوت نہیں تھی کہ میں اس کا انکار کر سکوں۔ میں نے اپنا بستر باندھا اور اپنی کتابیں سمیٹیں، میں اپنے واپس آ گیا ربے۔ وہاں پہ جب آ گیا تو ایک دو دفعہ ماں نے کہا مجھے کہ عبدالغفار کوئی ملازمت، ظاہر ہے کہ جب بچہ بڑا جوان ہو جاتا ہے اس کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے ماں باپ نے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ملازمت بھی ہونی چاہیے جو دنیاوی رنگ ہوتا ہے۔ تو میں نے ماں اپنی کو یہی کہا کہ امی میں تو اماں ہی کہتا تھا مجھے، میں اس کو کہ میں تو یہ نوکری سمجھو کر لی ہے، جس کی کرنی تھی میں کر لی ہے نوکری، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ ورچوئس گارڈ جیسے جیسے مجھے ایک سلسلہ چل پڑا میرے ساتھ، تو جیسے جیسے کچھ مجھے سمجھاتا گیا میں وہ نوٹ لینے شروع کر دیے اس کے۔ تو پہلے میں نے اس کو اردو میں لکھنا کوشش کی، ورچوئس گارڈ کو میں لکھوں، جو مجھے نوٹس ملے ہیں یا جو مجھے بتایا گیا ہے کہ میں لکھوں۔ میں نے 2 3 4 لائنیں لکھی ایک دن، تو میں سمجھا کہ میں اردو میں نہیں لکھ سکتا، اس کو مشکل ہے میرے لیے۔ ویسے بھی میں چونکہ انگلش میڈیم میں اسٹڈی کی ہے وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں، تو انگلش جو میڈیا میرے لیے بہتر آسان تھا۔ میں نے پھر اس کو انگلش میں لکھنا شروع کیا تو میں کامیاب تھا، اور پھر میں نے وہ 1 سال کچھ مہینے میں وہ اپنا تھیسس مکمل کیا۔ تو جب میں نے مکمل کر لیا، لکھ لیا، تو ہمارا ایک دوست ہے، آج کل وہ لندن میں ہوتا ہے، وہ جامعہ کا پروفیسر ہے انگلش کا، میرا دوست بھی ہے، مجھ سے کچھ بڑا بھی ہے۔ تو جب میں نے لکھ لیا اپنے ہاتھ سے وہ سارا کر لیا، تو میں نے چونکہ وہ دوست تھا وہ انگلش کا پروفیسر تھا، جامعہ میں پڑھاتا تھا انگلش کو۔ جب میں نے یہ اس میں پڑھا، اس نے میرا، جب میں وہاں پہ گیا نا کہ اسٹیٹس آف میٹر یا اسٹیٹس آف فینامنا، وہاں میں نے لکھا ہوا تھا سالڈ، سالک، لیکوڈ، گیس، تو اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ کوئی بات نہیں میں نے اس کو بتائی اپنے بارے میں یا میرے ساتھ کیا ہوا۔ ہاں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جب میں دارالحمد میں تھا، جب مجھے پہلے ورچوئس گارڈ مجھ پر نازل ہوئی یہ چیز، تو میں نے اپنے دوست منیر احمد کو لکھا جو ربا میں تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ چیز نازل کی ہے، یہ بتایا ہے ورچوئس گارڈ۔ وہ لیٹر پتہ نہیں اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس نے وہ لیٹر اس زمانے میں اسی پروفیسر جامعہ کا تھا، اس کا بھی دوست تھا، اس کی وجہ سے تو میرا دوست بنا تھا، اس کو دکھایا کہ عبدالغفار یہ کہہ رہا ہے۔ اس پروفیسر آف جامعہ احمدیہ نے اس ٹائم یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اس مصول ہوئی، بندے کی عقل کی بات نہیں ہے یہ۔ تو پھر میں دارالحمد سے آ گیا اور ورچوئس گارڈ اس کو لکھنا شروع کر دیا، اور جب لکھ لیا تو یہ چونکہ وہ انگلش کا پروفیسر تھا، میں تو ویسے ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے انگلش میڈیم میں اپنے سبجیکٹ میں پڑھا تھا۔ میں نے کہا کہ چونکہ اس کی گرامر ذرا بہتر ہے، ذرا اس کو دیکھ لے۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ اور بھی گواہ ہیں جب اس وقت اس نے یہ بات کہی، میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ میں نے ٹائپ کیا، اس کے بعد میری شادی ہو گئی، پھر میرے اللہ نے مجھے بچہ بھی دے دیا، اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہوا ہے، میں تو نام ہی نہیں رکھا۔ اس کے بعد مائیگریٹ ہو کے میرے لیے رہنا مشکل ہو گیا، تو اپنا پاکستان میں میں نہیں چاہتا تھا، یہ بھی بات بتا دوں کہ میں ایبراڈ نہیں آنا چاہتا تھا، میری خواہش نہیں تھی۔ مجھے ٹکٹیں بھیجی گئیں کہ آپ آ جاؤ، میں نے وہ ٹکٹیں واپس کی کہ میں نہیں آنا چاہتا، یعنی کہ میں اگر یورپ میں اگر جرمنی میں ایج کہوں تو میں کوئی مادیت کے لیے نہیں آیا، مجھے لایا گیا ہے، اللہ لایا گیا ہے، کیونکہ میں نے تو ٹکٹیں واپس کر دیں۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، پروفیسر محمد علی، شاید آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہو، لندن میں وہ ٹرانسلیٹر بھی ہیں ہمارے جماعت کے، آج کل بھی کافی عمر ہے ان کی 90 سال، وہ جامعہ تعلیم الاسلام کالج کے پرنسپل تھے، میرے بھی استاد ہیں انگلش، میں نے بھی ان سے پڑھی ہے، ویسے وہ ایم اے فلاسفی ہیں، فلاسفی میں اس کی کافی کمانڈ ہے۔ جب ورچوئس گارڈ مجھے مل گیا اور مجھے بتا بھی دیا گیا، 2 شخصوں کا میں واقعہ آپ کو بتانے والا ہوں، یہ تو ریگولر فلاسفر بھی تھے، شاعر بھی تھے، یہ جامعہ کے پرنسپل تھے، میرے استاد بھی تھے۔ وہ پروفیسر جو جامعہ احمدیہ کا تھا، حبیب اللہ صاحب، میں ان کو ساتھ مل کر مجھے پتہ تھا، میں نے تو لکھ رہا ہوں کہ میں سر چودھری محمد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ورچوئل نالج ہے کیا۔
یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، شاید موقع بعد میں نہ ملے. ہم گئے ان کے پاس، تو ریٹائر تھے، جماعت کا کام حضرت مسلم کی کتابیں یا خلفاء کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، شوق تھا ان کو. جب یہ بات کی نا ورچوئس نالج، انہوں نے مجھے کہا کہ عزیزم بات یہ ہے کہ سوائے الہام کے اس کا پتہ نہیں چل سکتا ورچوئس نالج ہے کیا. یہ ان کے لفظ ہیں کہ جس کو الہاماً پتہ لگے گا تو لگے گا، الہام کے بغیر اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا. اب میں تو ایک عام آدمی تھا، کامن آدمی تھا، میرے ایسی سادہ سے کپڑے میں جا کے کھڑا ہو گیا ہوں. وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اس کو یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی الہام ہو سکتا ہے، شاید اس کو ہو گیا ہو. لیکن وہ ادھر ان کی ذہن ہی نہیں گیا. ابھی میں اس سے پوچھ رہا ہوں عزیزاں آپ کو پتہ لگا ہے؟ یہ بات ختم کر دی انہوں نے، یار یہ الہام کے بغیر اس کا پتہ نہیں چل سکتا. وہ سقراط کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں. وہ چودھری منی صاحب آج بھی باقاعدہ حیات ہیں، وہ طلباء کو پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ فلاسفر کی بجائے اللہ کا نبی بھی تھا، مسلم بھی تھا. لیکن ذاتی طور پہ انہوں نے مجھے کہا کہ عزیزم اس کا نہیں پتہ چل سکتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے الہام نہ ہو. میں چپ ہو گیا، میں نے نہیں بتایا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے، کیونکہ اگر میں یہ بات کہتا تو لڑائی وہاں پہ شروع، تو سارے مسئلے خراب. لیکن یہ باتیں بتا نہیں سکتا آدمی ان باتوں کی جب تک اللہ اذن نہ دے. اور ان کو اپنے اندر رکھنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک چیزیں بتا رہا ہے، جماعت میں آدمی ایک بندہ ہے کوئی، اس کو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز لیتے جاؤ، وہ خوش ہوگا. لیکن جو ہمارا نظام سسٹم بن چکا ہے جماعت میں آدمی، وہ بیچارہ وہ ڈرتا پھرے گا، وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا جو سسٹم بنا دیا گیا ہے، ہر لمحے پہ خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے، یار میرے پہ کوئی سزا مجھے ہو جائے. تو افسوس ہوتا ہے اس کے نظاموں کو، ایسے نظاموں کا. یہ کیا نظام ہے جو بندوں کو خدا کی طرف سے انعام ملنے پر، کہ اچھی خبریں ملنے پر ان کو سزائیں دیں. ایک دوسرا آدمی، اس کی میں بات بتاتا ہوں. وہ جامعہ احمدی کا اس وقت پرنسپل تھا، بڑا عالم تھا، پتہ نہیں اس کا نام تھا، بھلا سا نام تھا. مجھے وہ جو پروفیسر تھا جامعہ احمدی کا انگلش کا، اس کے پاس بھی لے گیا. ہم کہے بات کی، تو جو ان سے باتیں ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ زینب آپ ینگ ہیں، آپ نے فریش ایم اے کیا ہے، آپ نے جاب کریں. یہ جو باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں، یہ 60 سال کے بعد آدمی ان پہ سوچتا ہے ریٹائر ہو کے. یہ آپ کی ایج کی نہیں ہے اس کی، یہ اس کی جامعہ کے پرنسپل کی بات ہے. لیکن یہ میں باتیں ان سے اس لیے کر رہا تھا، میں چیک کر رہا تھا کہ جو مجھے خبریں دی جا رہی ہیں، حقائق بتائے جا رہے ہیں، عمر کو چھوڑو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں. ممدیپ صاحب وہ ایم اے فلسفہ تھے، وہ بڑا ساری زندگی انہوں نے اسٹڈی کی. یہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو کمپیئر کرنا چاہتا تھا بھی بات اصل ہے کیا. انہوں نے پھر یہ بات یہاں پہ ختم کر دی کہ عزیزم جب آپ اس پہ لکھیں پرچوز نالج پہ، مجھے بھی دکھانا. انہوں نے یہ بات کہہ دی، مجھے کہہ دیا کہ یہ تو 60 سال کے اوپر جا کے یہ بات ہوتے ہیں، ٹاپکس ہیں سوچنے والے. پھر دوسرا کہ یہ کہہ دیا کہ جب آپ کبھی لکھیں گے اس پہ تو مجھے بھی دکھانا. میں خاموش ہو گیا، میں نے نہیں کچھ بتایا ان کو کہ میں لکھ رہا ہوں یا جو بھی ہے. تو یہ میں اس وقت کی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا. اس کے بعد پھر میں نے یہ تھیسس مکمل کیا. یہ تھیسس میں بشیر رفیق کے آگے بھی رکھا. آپ لوگ جانتے ہیں، لندن سے آئے ہیں، وہ لندن میں ہوتا ہوگا. وہ کسی زمانے میں امام مسجد لندن میں رہا ہے. میں اس کے پاس بھی گیا، بھی اس کو ٹائپ شدہ میرا تھیسس تھا، بھی اس کو پڑھو. اس کے بعد میری وہ پڑھا، اس نے بڑا انجوائے کیا. اس نے کہا بڑا یار ویری گڈ، یہ آپ نے کیا لکھا ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ یار میری لفظ اس کے ہیں کہ میرا فلاسفی میں اتنا درک نہیں ہے، میرا نالج نہیں ہے. پھر اس نے مجھے اور گائیڈ لینا شروع کر دی کہ یار جماعت میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ میری انگلش سے متاثر ہوا یا کیا، انہوں نے محسوس کیا بھی یہ تو بندہ کا کام والا ہے، اس کو ادھر لگا دو. اس نے کہا کہ جماعت کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں یار، اس کو ٹرانسلیٹ کیا کرو، آپ کا اچھا انگلش بھی ہے. میں نے بات اس کی سن لی. میں اپنا کام کرتا پھر رہا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھوں گا سر، میں ٹائم ملا تو یہ کام بھی کروں گا. میں فی الحال تو میں آپ کو دکھانے آیا تھا. جب میں نے تھیسس دیا، اس نے کہا کہ 2-3 ہفتے کے بعد آنا. جب 2-3 ہفتے کے بعد گیا اس کے پاس، بشیر رفیق کے پاس، انہوں نے کہا کہ سر جو کچھ مجھے سمجھ آئی ویری گڈ، جس کی سمجھ نہیں مجھے آئی تو میں تو آپ کا کیا بتاؤں، یہ تو فلاسفی ہے اور میرا فلاسفی میں درک نہیں ہے.
میرا نالج نہیں ہے. میں نے کہا اوکے. یہ میں ضمنی باتیں بتائیں گے آپ, تھوڑا سا میں اور باتیں بتاتا ہوں اس پیشگوئی کے بارے میں. کافی ادھر چلا گیا, یہ بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں, شاید بعض کو نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا. میں آپ بتاتا ہوں اس پیشگی کے متعلق مختصراً. کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو بشارت ہے نا, یہ حضور علیہ السلام کی وفات تک جاری رہی ان کی زندگی میں. اور پہلے انہوں نے یہ الہام جو ہے اس کا مصداق اپنے پہلے لڑکے بشیر اول کو قرار دیا, اور وہ بچہ 15 مہینے زندہ رہ کر فوت ہو گیا. اس کے بعد حضور تھوڑا سا چوکنے ہو گئے کہ جی اب میں جب یقینی طور پر اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا تو میں کہوں گا کہ اللہ کی طرف یہ مصداق ہے. اس کے بعد سب اشتہار شائع ہوا, اور اس میں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بچہ پیدا ہوگا, اس کے یہ نام ہوں گے. لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا 12 جنوری 1899 میں, حضور نے اس وقت جو رسالہ شائع کیا تھا وہ شرائط بیعت سے متعلق تھا, تکمیل تبلیغ غالباً اس کا نام تھا. اس میں انہوں نے اس بچے کا ذکر فرمایا جو 12 جنوری 1899 میں پیدا ہوا تھا. لیکن بڑا واضح الفاظ میں حضور نے فرمایا کہ میں اس کو نام اس کا رکھتا ہوں تفاول کے طور پر, حسن ظن کے ساتھ کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے بنا دے مسلم موعود, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلم موعود ہے. اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ آئندہ پیدا ہوگا. جب پیدا ہوگا تو پھر میں اللہ سے اطلاع پاؤں گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس کے بعد بچے پیدا ہوتے رہے, لیکن حضور نے کسی بچے کے بارے میں یہ ڈر نہ کیا, لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ بچہ ہی غلام مسیح الزمان ہے یا موعود ہے یا مسلم موعود ہے یا مولود مسعود ہے, کسی کے متعلق نہیں کہا. حتیٰ کہ خلیفہ ثانی کے بعد 2 بیٹے پیدا ہو گئے, مرزا بشیر احمد, مرزا شریف احمد. حضور نے نہیں فرمایا کسی کے متعلق. 14 جون 1899 میں ایک بچہ پھر پیدا ہوا. حضور نے تریاق القلوب پڑھے وہاں پہ متعلقہ صفحے, جیسے نہیں کوئی ڈھول بجا دیتا, حضور نے ڈھول بجا دیا کہ دیکھو یہ وہ بچہ ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 میں موجود ہے. یہ وہ بچہ مولود مسعود ہے, یہ وہ بچہ دین کو چار کرنے والا ہے. یعنی بشیر الدین محمود احمد, بشیر احمد اور شریف احمد ان پہ چسپاں نہیں کی انہوں نے, محتاط رہے. پہلے تجربے کے نتیجے میں بشیر اول کے جو ہوا اس کے محتاط ہو گئے. مبارک احمد پھر انہوں نے بابانگ بلند کہہ دیا کہ یہ وہ بچہ ہے دین کو چار کرنے والا ہے. دیکھو جی, جب میں ان کو پڑھتا ہوں حضور کی اولاد کو بھی, جب مبارک احمد کی ذکر آتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہی بچہ تھا مسلم موعود. اللہ نے اپنی کسی گہری حکمت کے نتیجے میں اس کو اٹھا لیا, اس کے مسیل کی بشارت دے دی. آگے چلتے حضور خوش تھے کہ میرا یہ بچہ وہی ہے خاص. لیکن کہ ایسا وقت آ گیا 1907 میں جا کے خبریں انظاری آنی شروع ہو گئی. پہلے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں ایک تالاب ہے, مبارک احمد اس میں داخل ہوتا ہے, آگے جا کے وہ غرق ہو جاتا ہے. میں ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں, مبارک احمد تو نہیں ملتا. آگے میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے. یہ آغاز سپٹمبر 1907 کی بات ہے. 16 ستمبر کو مبارک احمد فوت ہو گئے. اسی دن اللہ تعالیٰ الہام نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر, انا نبشرو کا بے غلام حلیم, میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں. یاد رکھو جو میں نے الہام پڑھا ہے حضور کا, جو غلام مسیح الزمان کے متعلق کہتا ہوں, جو جس کا تنازع ہے, جس کو ذکی غلام بھی اللہ فرماتا ہے, اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. یعنی اس کی ایک ایٹریبیوٹ, اس کی ایک صفت اللہ نے بیان کی مفصل پیشگوئی میں, اس کو حلیم بھی قرار دے دیا. اب جب مبارک میں فوت ہوتا ہے, جس کو ملہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ میرا خاص بچہ ہے دین کو چار کرنے والا, فوت ہونے والے دن, فوت ہونے کے بعد اسی دن اللہ کہتا ہے کہ انا نبشرو کا بے غلام حلیم. اور پھر اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اور بہت سارے الہام ہوتے ہیں جن میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ وہی صفات جو ہیں جو پیشگوئی مسلم موعود میں بیان کی گئی ہیں. مثلا انا نبشرو کا بے غلام مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء, یہ بھی ایک صفت ہے اس کی علمی کہ وہ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا. کان اللہ نزل من السماء یعنی زمین پہ خدا اتر آئے گا. یہ 2-3 دفعہ یعنی حضور علیہ السلام کی اولاد نرینہ کے بعد بھی یہ الہام ہوئے.
16 ستمبر کو مبارک احمد کی وفات کے دن یہ الہام ہوا کہ انا نبشرک بغلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ مزید تشریح اور ریٹیفیکیشن اللہ نے اگلے مہینے کر دی، اکتوبر میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، کہ اے میرے بندے میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں، وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، مثل ہوگا، مانند ہوگا، ایسی ہوگا، سمجھنا مبارک ہے تیرا۔ اے ساقی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ اب یہ ذکی غلام، یہ کون تھا حلیم غلام؟ یہ وہی تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا اللہ نے وہ سخت ذہین فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ کوئی نیا غلام نہیں ہے، وہی غلام ہے جس کو بانی جماعت نے، جس کو ملہم نے اپنے بیٹے کو قرار دے دیا تھا کہ یہ وہ میرا فرزند ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہے، جو پیشگوئی مسلم موعود کا 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کا مصداق ہے۔ وہ یہ بچہ ہے جس کا ذکر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ہو چکا ہے، یعنی قطعی طور پر ڈن کر دیا۔ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ اس کو وفات کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ انا نبشرک بغلام حلیم۔ اگلے ماہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو بمنزلہ مبارک احمد ہوگا، ساقیہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ اچھا، اب یہ تو پختہ بات ہو گئی نا کہ وہ جو حلیم غلام ہوگا مبارک احمد کی وفات کے بعد مسیل ہوگا، تو مسیل تو ہمیشہ اس جو اصل ہوتا ہے اس کے بعد ہوتے ہیں، وہ پہلے نہیں ہوا کرتے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں، اس کے اردو کی جو گرامر ہے پڑھیں، تو اس میں یہی ہوتا نا کہ مشبہ اور مشبہ بہ، یہ بحث ہوتی ہے کہ جو جس کو شبیہ دی جاتی ہے، جس سے دی جاتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جس کو دی جاتی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ مثیل بعد میں ہوتا ہے، جس کا وہ مثیل ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، شاہد انا ارسلنا علیکم رسول شاہد علیکم، جو تم پر شاہد ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی رسول کی مانند، کما جو پہلے میں فرعون کی طرف رسول ایک بھیجا تھا، یعنی اصل وہ تھا جو میں بھیجا تھا، اس کی میں مثیل بتا رہا ہوں کہ وہ اس جیسا ہوگا، ورگا، جیسے پنجابی کہتے ہیں اس جیسا ورگا ہوگا، اس جیسا ہوگا، جو جیسا ہوگا، اگرچہ وہ اپنے رتبے کے لحاظ سے وہ موسیٰ سے بھی بلند تھا، جو فرعون کی طرف رسول بھیجا گیا تھا اس سے بھی بہت بلند تھا، لیکن کما اس کی مانند اللہ نے اس کو مثال دے دی اس کی، وہ جیسا ہوگا، جلالی ہوگا، اس کی شریعت جو اس کا پیغام اس کو دوں گا، الہام ہوگا، وہ بڑا جلالی ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ جو آنے والا وہ حلیم ہے، وہ اس کی صفت ہے ذکی غلام کی اور اس مسلم موعود کی، وہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا زید بکر کا نہیں ہے۔ اللہ نے قطعی قرار دے دیا کہ وہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا۔ اکتوبر کے بعد نومبر کا مہینہ آ جاتا ہے، 6-7 نومبر کو آخری الہام اسی غلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے صاحب لک غلام ذکی، میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، رب حبلی ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے طیب ذریت، نیک اولاد بخش۔ ذریت یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ اولاد اور ذریت کا کیا فرق ہے۔ اولاد ہوتی ہے جو انسان کی اپنی تخم سے ہوتی ہے، اس کو ہم اولاد بولتے ہیں، اپنے بچے، لڑکے لڑکیاں۔ جو ذریت ہوتی ہے، یہ جتنے بھی بزرگ لوگ نیک نبی دنیا میں آتے ہیں، ان کی جو آگے پیروی کرتے ہیں، ان کی تعلیم پر چلتے ہیں، یہ ان کی ذریت ہوتی ہے، لفظ ان کی طرف جاتا ہے۔ اولاد کا لفظ جسمانی اولاد کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ حضرت مرزا صاحب کی تشریح ہیں، ان کی ڈیفینیشن ہے، ان کو بتایا ہے انہوں نے لوگوں کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور کو الہام ہوتا ہے رب حبلی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں زندہ رہنے والے کو۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے جو میں نے دارالحم میں جو دعائیں کی تھیں نا، اس میں ایک دعا حضرت مرزا صاحب کو اللہ نے یہ سکھائی تھی کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کی میں نے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اس سلام کو کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے۔
اس کا معنی یہ بھی ہے زندگی کا شربت یہی ہوتا ہے. یہ مادی جسم نہیں اس دنیا میں رہتے. وہ جو اللہ تعالیٰ علم بخشتا ہے وہ اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندہ رکھتا ہے, یحییٰ بنا دیتا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سارے, آج ان کی یاد ہے, جو ہمیں معلوم ہے قرآن میں ہے, وہ سب وہ یحییٰ ہیں ایک لحاظ سے. تو یہ الہام بھی جو حضرت مرزا صاحب کو ہوا تھا, اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کے شربت پلا, اس کا دوسرا معنی اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے. الہام تو ہوئے تھے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو. کیا یہ سارا اتفاق تھا؟ مجھے ان دعاؤں کا پڑھنا, یاد کرنا, اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھتے رہنا, پھر ایسا واقعہ آنا, ورچوئز نالج, وہ مجھے ضرورت پڑ گئی کہ میں نیکی کی حقیقت کو جانوں, علم کو جانوں. پھر جب میں اپنی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ناکام ہو گیا تو میں اپنے رب قدیر کے آگے جھک گیا. میں نے اس سے پوچھا. تو یہ جو الہامی دعائیں جس انسان کو الہام ہوئی تھیں, تو ان میں سے یہ الہامی دعا بھی میں نے پڑھی تھی کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا دے. دوسرے لفظوں میں یہ مطلب تھا کہ اے اللہ, اے ازلی و ابدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے. اب یحییٰ کی خبر بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے. انا نبشرہ کا آخری الہام جو ہے, انا نبشرہ کا بے غلام اسمہ یحییٰ, میں تجھے ایک ایسے غلام کی بشارت دیتا ہوں جو یحییٰ ہوگا. میں صرف اس نے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا یہ اتفاق ہو سکتی ہیں ایسی. پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میں کیوں دعائیں یاد کر رہا ہوں. جب یاد کر کے پڑھی, جب وہ واقعہ ہو گیا, اس وقت بھی مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا. وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ راز مجھ پر کھولے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوا, کوئی کہہ سکتا مجھے کہ یار تیری دماغی صلاحیتوں نے سب کچھ کام کر لیا. لیکن میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ میرا عقل کہتی ہے, مجھے فراغے کرتی ہے, سوال کرتی ہے کہ یار یہ دماغ تو تیرا پہلے بھی تھا تیرے ساتھ, جب تو نے خوابیں دیکھی تھیں, جب تو نے وہ دعائیں پڑھی تھی سجدے میں, اس وقت بھی دماغ تو تیرا تھا تیرے پاس. اس دماغ نے کیوں نہیں ہے اس وقت بتایا آپ کو وہ پہلے کیوں نہیں بتایا سجدے سے پہلے. اور پھر یہ بھی بات بتا دوں آپ کو, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کے شربت پلا, اور ادھر میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ نے آخری الہام جو کیا ذکی غلام کے متعلق, اس میں اللہ نے فرمایا اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا دے. اے ازلی و انا نبشرہ کا بے غلام اسمہ یحییٰ, اس کا بھی بڑی دیر کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ دراصل یہ جو غلام یحییٰ کی خبر ہے, بشارت ہے, وہی جو دعا سکھائی گئی تھی ملہم کو کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کے شربت پلا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں میری, ٹھیک ہے اللہ کی رستے میں انسان نمازیں پڑھتا ہے, نیک کام بھی کرتا ہے, اس کے بہت بڑے بڑے فیصلے انسان کے جو اپنی نیکیاں ہوتی ہیں اس کی بدولت نہیں ہوتے. یہ اللہ کا فیض ہوتا ہے, اللہ کے بزرگوں نیک بندوں کی بدولت بعض کو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے. یہ اللہ کی کرم مجھ پر بھی ہو گیا. حضور فرماتے ہیں ایک جگہ پہ, کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا, مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول, میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں باہر. میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک ضرور ہے کہ خدا میرے دل کو جانتا ہے کہ میں اس کے مہدی, اس کے محمد عربی سم پر مر مٹنے والا ہوں. اس کے دین کے لیے درد ہے میرے اندر. میری زندگی کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ محمد عربی سم جس دین کو لائے تھے اس کا غلبہ ہونا چاہیے دنیا میں, اس سچائی کو پھیلنا چاہیے. ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا, یہ میرا رب جانتا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں, ابھی میں نے بی اے کیا نہیں تھا. یہ ساری باتیں حیرت انگیز ہیں ایک بندے کے جس کو پتہ ہی نہیں تھا, بس دسمبر 1983 سے پہلے تو پتہ ہی نہیں اس باتوں کا, یہ کیا ہے, یہ دعا کیا ہے, یہ میں کیا ہوں, میں کون ہوں, کدھر جا رہا ہوں, کیا ہونے والا ہے, کوئی پتہ نہیں. میں جب بی اے بھی نہیں کیا تھا اس وقت میں نے, یہ ڈیسیژن تھا میرا, میرے دوست جو تھے ایک دو, ان کو میں نے بتایا تھا کہ جو میں فائنل جو میں پی ایچ ڈی کے لیے میں وہ تھیسس لکھوں گا, اس کا میں نے جو عنوان رکھنا ہے, میں اس کا یہ رکھنا ہے کہ کیپٹلزم, کامونزم اینڈ اسلام. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ پتہ نہیں کسی وجود نے مجھے جنون دے دیا اس کا,
کہ میں اسلام کے لیے، یعنی وہ پی ایچ ڈی کا جو تھیسس لکھنے کا میرا ارادہ تھا اوائل زندگی میں، جس کے لیے میں چاہ رہا تھا، اس کا میں نے وہ جو فائنل ڈیزرٹیشن ہے اس کا موضوع بھی یہ سوچا ہوا تھا کہ کیپٹلزم، کامونزم اینڈ اسلام. میں اس کے اسلام کو ثابت کروں گا کہ یہی بالا اور قابل عمل ازم ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے اتفاق نہیں ہیں کہ یہ ایسی ہو گئے میرے ساتھ. میری پیدائش سے لے کر یہ سلسلہ، یہ پیش گوئی میری زندگی میں داخل خدا نے کر دی. خدا کا اس کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہاں سے شروع ہو گئی. میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اس کے حوالے کر دیا. مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کس کے زیر سایہ چل رہا ہوں. لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجھے زندگی میں محسوس ہوتا تھا بعض لمحے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایکسٹرا آرڈنری جس طرح میں فکس ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں آزاد دنیا میں، جو چاہا کر لیا، جو جدھر جانا چاہا چلے گئے. کوشش کے باوجود بھی بعض رستوں پہ میں چلنا چاہا، نہیں چل سکا. بعض کام میں نے کرنے چاہے لیکن کر نہیں سکا. یہ کیوں تھا؟ میں بعض وقت محسوس ہوتا تھا، یہ اتنا تک میں یہ ہو جاتا تھا کہ یار کوئی وجہ ہے میرے ساتھ. یقیناً میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے باوجود میرے دل میں یہ بات نہیں کبھی آئی تھی کہ شاید کوئی مذہبی دنیا میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری واقعہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، جب میں کوئی ایسا وجود ہوں. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ تو مجھے محسوس ہوتا تھا پہلی زندگی میں کہ یار کوئی واقعہ کیا ہوں میں، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. جیسے میرے ارد گرد دیواریں ہیں، میرے ایک راستہ متعین ہے، اس کے میں نہیں نکل سکتا. اس کے باوجود، بڑا یقین ہونے کے باوجود، یہ نہیں کبھی آیا تھا کہ یار شاید کوئی ایسا کوئی پیش گوئی مسلم ہو یا کوئی مذہبی. میری خانے میں چیز ہے ہی نہیں تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ ایسی بات میرے ساتھ ہو جائے. لیکن یہ سارے معاملات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا احسان تھا، مجھے اس نے نہیں بتایا. اگر وہ مجھے بتا دیتا اس زمانے میں، یہ ساری میری زندگی میں، یعنی ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے. بلکہ خلیفہ رابع صاحب کا ایک خطاب تھا، میں نے سنا ہوا، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا اگر کوئی انسان ہو، اللہ تعالیٰ اس پر الہام کر دے، اس کو بتا دے وقت سے پہلے، تو اس کی زندگی اجرن بن جاتی ہے. یہ اس کے لفظ ہیں ان کے، میں نے بھی سنے تھے. تو یہ باقی سچ بتائی ہے انہوں نے بات کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس نے عظیم کام لینا ہے، وہ چلا رہا ہے، اس کو جا رہا ہے ادھر، اگر وہ اس کو وقت سے پہلے نہیں بتاتا تو اس اللہ کا اس بندے پر احسان ہے کہ اس کو نارمل ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. کیونکہ جب اللہ بتا دیا کرتا ہے تو اس پہ اتنا بڑا دباؤ آ جاتا ہے کہ کافی معاملات اس کے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات انہوں نے بالکل سچی کہی خلیفہ صاحب نے کہ اگر ملہم کسی کو انسان کو پتہ لگ جائے کہ جی میرا یہ مقصد ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، تو پتہ لگنے کے بعد پھر وہ زندگی اور نارمل نہیں اس کی ہوتی. تو اس لمحے سے پہلے یہ چیزیں میری زندگی میں داخل تھیں، لیکن میں لا علم رہا، مجھے رکھا گیا. بلکہ ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ جو دعا مجھے ملی اس میں ایک شعر ہے، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. اگر اس شعر میں یہ بات ہو جاتی کہ اے اللہ مجھے ذکی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. کیونکہ پاک اور نیک کس کو کہتے ہیں؟ ذکی کو کہتے ہیں. یہ باتیں میرے علم میں نہیں تھیں کہ یہ پاک اور نیک کے الفاظ میں کیا ہے، حقیقت ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اگر اس زمانے یہ شعر اس رنگ نہ میرے پاس آتا کہ تو مجھے ذکی بنا دے، معنی وہی ہیں، تو پاک مجھے کر دے اور نیک بھی بنا دے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ تو اے اللہ تو مجھے ذکی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. بات وہی ہے. لیکن اگر یہ ذکی کا لفظ ہوتا تو میں سوچتا کہ یار ذکی کیا ہے. کیونکہ ٹھیک ہے اردو انسان جانتا ہے، پڑھتا تھا میں، لیکن اتنا گہرا ان لفظوں کو میرا نہیں عبور تھا، نہ میں کبھی سوچا تھا. اللہ نے ایسے لفظ استعمال کیے کہ جس کا مقصد وہی تھا جو پیش گوئی میں اللہ نے فرمایا میرا صاحب کو کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، لیکن جس کو بنانا تھا اس کو لا علم رکھا. یہ کہہ دیا، دعا سکھا دی، بھی دعا کر مجھے میرے آگے، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے.
اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دی. وہ مانگ رہا ہے دعا اللہ سے کہ اے اللہ مجھے ذکی بنا دے, مانگ رہا ہے, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں یہ ذکی بننے کی دعا کر رہا ہوں. جو حضرت مرزا صاحب کے ساتھ ہوئی دعا کی میں نے, وہ یہی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے ذکی بنا دے. اور دعا بھی اس نے خود سکھائی, میں نے تو شعر نہیں بنائے. اور لا علم بھی رکھا مجھے اس وقت سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مجھے پتہ چلے. تو یہ ایک کافی باتیں ہیں, میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں, اور اس دفعہ موقع ملا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ذکی بنانا کی بھی دعا تھی اس میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. پھر اسلام کی محبت, اس کی فتح اور اس کا ہدایت کا گھر گھر پھیلانا, شمع ہدایت کا, اسلام پر مرنا, اسلام پر جینا, یہ بھی کہ برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت, تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت مرزا صاحب کو بہت سارے الہام ہوئے تھے, جن میں یہ ذکی غلام یوسف بھی ہے حضور علیہ السلام کا. حضور فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. وہ جو یعقوب تھا اس کو ایک لڑکا ملا تھا یوسف, آخری زمانے کے اس یعقوب کو بھی ایک یوسف ملا تھا. یہ یوسف وہی ہے جس کو اس نے مسلم موت کہا تھا. بہت سارے الہام ہوتے ہیں اس پہ, وہی بین سورہ یوسف کی جو آیات نازل ہوئی ہیں حضور پر, جیسے یعقوب پر نازل ہوئی تھی کہ وہ اس کے غم میں اس کی بینائی چلی گئی. اس کے لڑکے کہنے شروع گئے کہ جب تک یہ ایسی اس میں غم میں لگ رہتا ہے, جب تک اس کی آنکھیں خراب نہ ہو جائیں جس نے نہیں ہٹنا. ایسی وہ الہامات موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا, آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار. آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے, گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. حضور جہاں پر گل فرماتے ہیں اس کو یوسف کو گل فرما رہے ہیں, اس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے. اور جو آخری شعر وہ جو نظم جو مجھے دیا گیا ہے اس میں بھی زبان پہ ہو صداقت, برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت, تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. یہاں پہ بھی گل, یعنی میری سوچ کے ہیں ہی نہیں. یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت. آپ لوگوں کو پتہ ہے منعم علیہ گروہ میں 4 قسم کی انعامات ہیں, نبی, صدیق, شہید اور صالح. امتی نبی میں نے کافی آپ کو کچھ بتایا بھی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک ایسے غلط عقیدے کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو امتی نبی بنانا تھا, ورنہ خاتم النبیین. لیکن باقی چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلا صدیق تو حضرت ابوبکر صدیق تھا, جن کو آنس نے فرمایا تھا کہ یہ صدیق ہیں. یہاں پہ آنے والا مسلم موت جو ہے اس کی زبان پہ جو شعر دیا گا اس کو, برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت. کیا مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے صدیق بنا دے, صدیق بنا دینا, برائیوں سے بچانا مجھے, اور میری زبان پر سچائی ہو. صدیق کہتے ہیں جو بہت سچ میں بولنے والا. تو گل بھی قرار دے دیا, تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس وقت تک مجھ سے میں بے خبر رہا ان باتوں سے جب تک اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان سے آگاہ ہو جاؤں. بہرحال یہ جو الہام ہے, آخری الہام 6-7 نومبر 1907 کو ہوا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی وقت ہو گیا, آپ لوگوں کا بھی میں سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اب ختم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, آپ بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. اس کے بعد سوال جواب کا اگر سیشن ہوا تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اگلی باتیں کچھ جو میں یہاں پہ میں نے سے تقریر میں آپ لوگوں سے کرنی تھی وہ میں نے کچھ دوسری چیزیں بتا دیں. وہ موقع ملا تو انشاءاللہ میں وہاں پہ آپ کے سوال بھی سنوں گا, اور وہ باتیں جو ہیں کچھ اس پیشگوئی کے بارے میں جو میں نے کچھ انڈر لائن کی تھی میں بتاؤں گا, تو میں وہاں پہ بتا دوں گا. ابھی میرے خیال میں کچھ تھوڑا میں بھی ریسٹ کر لوں, آپ لوگ بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر یہ سلسلہ جاری رکھے گا, سوال جواب کرے گا. خدا حافظ, شکریہ.